أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کے؟ شاداب، بہت دنوں بعد نظر آئی. عید کیسی گزری آپ میم کی؟ وہ الحمدللہ خیریت سے. میں سمجھ رہی تھی شاید وہ اپنے ڈیٹ بعد کی لکھی ہوئی تھی نا 12 کے کون سی ڈیٹ تھی، تو اس میں ہم، میں کیا کلاسز نہیں. ہاں نہیں کوئی بات نہیں ہے. بس میں آ گئی، میں ٹھیک تھی تو میں نے کہا تھوڑا سا میرے پاس ابھی نیٹ ہے، پھر پتہ نہیں کب میں یہاں سے بند کر دوں. الحمدللہ تو اچھی بات ہے. اللہ کا شکر ہے آپ ایک ٹھیک ہے. اب میں نہ ادھر کی ہوں نہ ادھر کی ہوں، بیچ میں لٹکی ہوں. ابھی دوسری آنکھ کی سرجری نہیں ہوئی نا، تو وہ بھی ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ 6/6 ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. انشاءاللہ. لیکن فرسٹ والی جو میں نے بنوائی ہے ماشاءاللہ بہت اچھا انہوں نے کیا ہے. یہاں پہ 20/20 کہتے ہیں نا، پاکستان میں ہاں جی 6/6 کہتے ہیں. اچھا اب یہاں پر آپ دیکھیں تو الدرس التاسع ہو ہم شروع کر رہے ہیں، اور یہ بک 5 ہے، ٹھیک ہے نا؟ بک 5 ہے. بک 5 کا لیسن نمبر 9 پڑھ رہے ہیں. ایک 9 ہے اور ایک 10، دو ہی لیسن رہ گئے ہیں. اور پچھلا لیسن آپ نے ضرور ریکارڈنگ سننی ہے، اس کے کل میں نے پوائنٹس ریممبر کروائے تھے. بہت امپورٹنٹ ہے، چیزیں کلیئر نہیں ہوگی پیچھے والی تو آگے والی پھر اس پہ بلڈ نہیں ہوگی. اس کے بعد آپ شروع کریے پڑھنا. شاداب آپ ہی پڑھے. جی. پہلے میں نیٹ لگاؤں. اچھا. کافی لیسن نمبر 9 ہاں. المدرس ہم، استاد. احججت یا مسعود. ہم. اب کیا اس میں کیا میننگ ہوگا؟ کوشچن کے لیے حججت، حجاجتا. کیا تم اے مسعود کیا تم نے حج کیا. ہاں تم نے حج کیا، ٹھیک ہے. آگے مسعود کیا کہہ رہا ہے؟ مسعود لا استاذ ہم، حج سوری حجہ ہم، حج زملائی كلهم ولكنني ما حججت. ہم. وہ کہہ رہے ہیں نہیں اے استاد، میرے دوست نے حج، میرے سارے دوستوں نے حج کیا اور لیکن میں نے حج نہیں کیا. ہم. واو کا ترجمہ آپ نے اور میں نہیں کرنا، ولیکنہ نہیں، لیکن میں نے حج نہیں کیا. اور میں نے اس میں حج نہیں کیا. ولاکنہ ہے تو ولاکنہ جو ہے انا کی سسٹر ہے تو اس کا ایک اسم ہوگا اور اس کی ایک خبر ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ ہوں. تو خبر کیا جی ہے؟ جملہ فعلیہ ہے، اور یہ کیا ہے؟ ولاکنہ کا اسم ہے. اور اس میں کلہم کیا ہے؟ کلہم یہاں پہ تاکید کے لیے آ رہا ہے. صحیح ہے. جی زملائی کا اعراب کیا ہے؟ حجہ جملہ حج کیا میرے دوستوں نے. یہ اس کا میم یہ اس کا منصوب ہوگا. منصوب کیسے ہوگا مجھے بتائیں. تو مفعول میرے بن رہا ہے دوستوں نے کیا؟ حج کیا. اگر مفعول بن رہا ہے حج تو کیا. فاعل کیا ہے؟ ضرور ہے. ہم، اچھا نہیں، میرے دوستوں نے حج کیا تو وہ تو فائل ہوئے سارے، ٹھیک ہے. فاعل ہوئے نا. مرفوع ہاں حج کرنے والے کون ہے؟ فاعل اسم فائل ہو گئے. ظاہر آ رہا ہے تو فعل آپ کا واحد آ رہا ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. چاہے فاعل کچھ بھی ہو، جو مکسر ہی کیوں نہ ہو، مثنیٰ ہی کیوں نہ ہو، جو بھی واحد ہی کیوں نہ ہو، آپ کا فعل واحد ہی آئے گا، ٹھیک ہے. صحیح. حجہ حج کیا، زملائی یہ مرفوع ہے، مضاف، ٹھیک ہے. مضاف مرفوع ہے اور یا جو ہے یہ تو مجرور ہے نا. جی یا متکلم کی طرف جب مضاف ہوتا ہے تو تینوں حالتوں میں آپ کو خود ہی پہچاننا ہوتا ہے، اعراب ہڈن ہوتا ہے، ہاں جی. ٹھیک ہے. مرفوع منصوب مجرور تینوں حالتیں ہو سکتی ہیں. یہ تو جی مجرور تو نہیں ہو سکتی، زملائی مجرور نہیں ہو سکتی کیونکہ پیچھے حرف جر بھی نہیں ہے اور مضاف بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. جی اور باقی منصوب نہیں ہو سکتا. منصوب کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ اس کا فائل بھی تو چاہیے نا. ہاں جی. حج کا ہاں تو فائل. اس کا فائل ہے. تو کلو ہوم جو ہے اس پر وہی اعراب آئے گا جو اس کا اعراب ہوگا. جملہ. اس کا بدل بن رہا ہے نا. جی مؤکد اور مرفوع. یہ مؤکد ہے اور یہ تاکید ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی اعراب میں جی ایک دوسرے کو فالو کرتے ہیں.
اچھا मुअक्कद और ताकीद भी, ये ताकीद के लिए आ रहा है ना, तो ये भी इसके रात को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो जी इसलिए कुल्लू आया। अगर ये मंसूब होता तो यहाँ से जबर नजर आती है, अगर ये मजरूर होता तो यहाँ पे जेर नजर आती। सही है। जी तो सही। एराब में फॉलो कर रहे हैं। आगे वाला कि ननी मा हजज तू। अब ये क्या हो हम्म, गया पूरा, हज्जा जुमलाई फेल फाइल और कुल्लू हम क्या बन जाएगा, ताकीद के लिए है तो ताकीद के लिए, तो ये पूरा ही जो है ना आपका फाइल ही बन जाएगा। मुबद्दिल में क्या है ये, क्या मैंने बताया था अभी, ये मुअक्कद है और ये ताकीद है, दोनों मिल मकसद के ही और फाइल ताकीद बनेंगे। ठीक है फाइल ना, ठीक है। पूरे दोनों मिल के ही फाइल बनेंगे, मुअक्कद और ताकीद मिल के, जैसे मौसूफ और सिर्फ मिल के बनते हैं। तो सिफत जो हाँ होती जी है मौसूफ के राब को फॉलो कर रही होती है ना। हाँ जी। तो इसी तरह ये आपका मुअक्कद और ताकीद भी फॉलो करते हैं। तो ये आपका दोनों मिल के ही इसका फाइल बन गए, और वो जो है इसका वलाकिन्ना का वो है ये। ठीक है, और ये उसका इसम हो गया और ये उसकी खबर। तो ये कौन सा जुमला बन गया। हज्जा वाला, हज्जा से लेकर जुमला फेलिया होगा सारा, हाँ, और गला किन्नानी वाला ये इसमिया है। ये तो इसका हज्जा का फाइल हो गया ना, हज कर ली, हज किया मेरे तमाम दोस्तों ने, कुल्लू जी होम सारे के सारे दोस्तों ने। वला किन्नानी, तो ये क्या है आपका जुमला इस्मिया है। इसमिया तो ठीक। जुमला इस्मिया बन के क्या बनेगा, कुछ बनेगा जुमले में। जी ये द मलाई कुल्लुहुम फाइल, ये इसका मफूल हो जाएगा। हाँ, ये इसका मफूल कैसे होगा, मफूल नहीं हो सकता, मैम वलाकिन्नन ये भी एक फाइल अलग, हो गया ना। ये अलग से हाँ, एक जुमला बन रहा है। वलाकिन्ना जो होता है ये कौन सा हर्फ होता है, ये एक तो हुरूफ मुशब्बा बिल फेल में से है ना, लेकिन इसके मानी ठीक क्या होते हैं और काम क्या करता है, ये पिछली बात की नफी करता है ठीक और आगे जो है नया हुक्म लगाता है। ठीक है, ठीक लेकिन मैंने हज नहीं किया, सब ने हज कर लिया लेकिन मैंने नहीं किया, तो इसको आप जुमला इसमें ही बनाएंगी, इस जुमले ठीक का है। कोई पार्ट नहीं बनेगा। ठीक है, मैम ये इस पे अतफ तो नहीं ना होगा, क्योंकि वैसे तो वला वाव तो है। अतफ कैसे होगा बताए ना। हाँ वलाकिन्ना ये नहीं, इसमिया है, फेलिया ये तो जुमला इसमिया 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 है, तो वो जुमला फेलिया है। फेलिया है। तो ठीक है। हाँ, तो मरित तू अय्यामल हज, आगे पढ़े। यामल हज्जा, मरिस्तु अय्याम अल हज्जा फबकीतु हुना बिल मदीनतिल मुनव्वरति। मरित मैं मरित तू बीमार हाँ, हो गया। मैं बीमार हो गया हज के दिनों में, हज के दिनों में मैं बीमार हो गया। बस बकीतु यहाँ बाकी रहा, यहाँ हम्म मदीना मुनव्वरा में, हम्म मैं मुनव्वरा में बकीतु का मतलब बाकी रहा या कायम रहा। हाँ हाँ, नहीं, बकीतों का मतलब ठहरा रहा। ठहरा रहा, अच्छा मैं यहाँ स्टे मदीना ओवर मुनव्वरा किया में ना, ठहरा स्टे रहा। ओवर हुना बिल मदीना तिल मुनव्वरा थी। तो मैं यहीं रह गया, मैं बीमार हो गया, अयाम मल हज्जी। तो ये क्या बन हम्म, जाएगा, अयाम मल हज्जी मुरकब इजाफी बन जाएगा। और मुरक्कब इजाफी हो जाएगा और ये मफूल भी हो जाएगा साथ। मफूल ही होगा। ठीक है, और ये फेल और हाँ, फाइल है। फबकी तू, तो मैं क्या हुआ फिर, मैं यहाँ स्टे ठहरा। ओवर किया मैंने यहाँ मदीना मुनव्वरा में। तो बकी तू क्या है, बका, बकिया से बकी तू बाकी बन गया ना, हाँ जी, बकी तू। बका या बका। बकई ना से छठे सिरे से आपका सुकून आना शुरू होता है, तो फिर आगे जमीरें बकई टू लगती हैं। बकई ना। बकईता ठीक बकईतु बकईतुमा होना बिल मदीना तिल मुनव्वरती, ये आपका जार मजरूर मुताल्लिक हो जाएगा, ये मफूलन फी ही हो जाएगा, और ये फेल और फाइल हो जाएगा। ठीक है, अब ये हुना और ये जो बिल मदीना तिल मुनव्वरा है, ये भी तो कुछ बदल मुबदल वगैरह नहीं बनेंगे? एक्सप्लेनेशन नहीं आ रही हुना की। होना तो मफूलन फी ही बनाया है ना, और बिल मदीना थी उसका ठीक मुताल्लिक है। बनाया फेल का। अच्छा बस मफूलन फी ही और इतना ही है। ठीक जर। है, आगे अल ठीक है। मुदरिसु। ला तहजन, गम ना करो। हम्म सत सतहुज्जु, हम्म सतहुज्जु फिल आमिल मुकबिली हम्म इंशाअल्लाह। हम्म तमुर तमुर्रुस तमुर्रुस सनतु हम्म तमुर्रुस सनतु बिसुरअतिन।
ठीक है। ला तहज़न का क्या मतलब है? डोंट बी सैड। गम ना ठीक है, करो। गम ना करो। ला तहज़न किताब भी है एक, है ना, इंग्लिश हम्म। उर्दू दोनों में आई है। ला तहज़न, डोंट बी सैड। तो उसके बाद क्या है? सतहुज्जु, अनकरीब तुम हज करोगे। हम्म। सतहुज्जु, हुज्जु। तहुज्जु, है ना? जी, तहुज्जु। हज्जा या हुज्जू, तहुज्जु, ठीक है ना? हम्म। जी। तो सतहज्जु, अनकरीब तो क्या करोगे? हज करोगे। फिर आमिल मुकबली, आने वाले साल में इंशाल्लाह। तमुर्रु, मर्रा यमुर्रु, तमुर्रु, इसमें आपको मुदाफ पढ़ाया जा रहा है ना, मैंने कब पहले भी बताया हुआ है। इस सबक में आपको मुदाफ पढ़ाया जा रहा है। हा जीम, जीम रूट वर्ड है, यहाँ मीम रा है, ठीक है ना? जी। तमुर्रु अस्सनतु, गुजर जाता है। क्या गुजर जाता है? साल। हाँ। बिसुरअतिन, तेजी के साथ। तेजी पे। आगे क्या है? मसूदुन। आगे कह रहे आ हजजता अंता या उस्तादु, हम्म, क्या आपने हज किया ए उस्ताद? हम्म। आहा, आहा, जजता अंता दो दफा है, अंता। ताकीद के लिए आती है। ये भी अंत क्या है, ये भी अंत आपने? है, या उस्ताद। ला। ठीक है। अल मुदर्रिसु ला लम अहुज्ज हाज़ल आमा, हम्म, नहीं मैंने इस साल हज नहीं किया। हम्म, ठीक है। अब इसका यह हाजल आमा क्या बनेगा? हाज़ल आमा मुरक्कब इशारी बनकर, और मैंने नहीं किया हज इस साल, ये इसका मफूल हो जाएगा। एराब से पहचानते हैं ना? हाजा अल आमा, आमा तो ये इसका मंसूब है। हाँ, तो ये मंसूब हुआ है, तो पहले ये मंसूब हुआ है, तभी ये मंसूब हुआ है ना। हाँ जी। तो ये पूरा मफूल बनेगा। मुरक्कब इजाफी ठीक। मंसूब है यहाँ पर। ला लम सही। अहुज्जा, अहुज्जा क्या है? ये मजजूम है। अब आप कहेंगे ये तो मजजूम नहीं है, यहाँ तो जबर आ रही है। सबर है। हाँ जी। हम्म। तो असल में जब हम लम लगाते हैं तो मजजूम होता है, लेकिन हाँ। तशदीद में दो साकिन जमा हो जाते हैं ना फिर। हज ऐसे हो जाना है। तशदीद में एक साकिन पहले से होता है और एक लम की वजह हाँ से आ जी। जाता है ना। यस यस, दो अहुजू, हो जाते हैं। अहुजू का पेश भी साकिन में चेंज हो जाता है। तो जब दो साकिन इकट्ठे होते हैं तो फिर हम क्या करते हैं? उसको पढ़ा नहीं जा सकता तो फिर हम जबर लगाते हैं। अपनी तरफ से जबर लगाइए अच्छा। ताकि पढ़ सके। अच्छा। ये पढ़ने की जबर है, ये मंसूब करने की जबर नहीं है, ये पढ़ने की जबर है, क्योंकि दो साकिन आ गए थे। एक तशदीद में सही। पहले साकिन था और फिर दूसरे जीम पर भी साकिन आया, सुकून आ गया। लेकिन ननी। सही। लकिन्ननी हजजतु क़ब्ल हाज़ा खम्स मर्रातिन, मर्रातुन की लेकिन जमा, ठीक है, मर्रातिन, मर्रातिन। लेकिन फिर तो आपका मैंने। लकिन्ना आ गया। हाँ। लकिन्ना, और यहाँ पे या आ लकिन्ना गया। नहीं, या मुतकल्लिम। इसम हो गया, और फिर आगे उसकी खबर हो गई है। हाँ ठीक है ना? जी। कबला मैं हाजा कहूँ, क्या बनेगा? मुजाफ, मुजाफ इलैह। मुजाफ इलैह बन के मुरक्कब इजाफी, और फिर ये हजज तो हाँ, कबला हाजा। तो खमसा कबला मर्रातिन क्या हाजा है? ये ये इसका भी, मफूल हो जाएगा, 5 ये बार। ये अदद और मादूद है। हजज ठीक है। जी। और ये आपका मफूलन फी ही है, क्योंकि जर्फ है। जी। तो इसका इराब जो है, कबला हाजा। अच्छा, हजज तू, मैंने हज किया। कबला हाजा खमसा मर्रातिन। आगे क्या है? आना, अब टीचर क्या कह रहा है? आगे अ, अना अशम्मु, अशम्मु राय रा राइहतन, और तजवीद राइहतन है पढ़ी, हाफ। तजवीद पढ़ी हुई है आपने। रा, आप रा, राइहतन। रा, रा, रा है ये, ठीक है। राइहतन। इहतन, ठीक है। अना अशम्मु राइहतन करीहतन। करीहतन कराहत से है ना। अच्छा। और राहियतन का मतलब स्मेल। स्मेल।
मुझे हाँ, स्मेल अच्छी बैड भी हो स्मेल आ सकती रही है, है। बुरी भी आ सकती है ना, इसलिए उसकी सिफत आ रही है आगे। अच्छा, करीहतन बैड स्मेल। यानी बैड स्मेल आ रही है। हाँ, अशम्मु, मैं सूंघ रहा हूँ, यानी मुझे स्मेल आ रही है। हम्म, कौन सी स्मेल? बुरी स्मेल। बुरी स्मेल। हाँ। अ, अमा अमा तमशूना। तशम्मूना राइहतन या इखवानु। हम्म, क्या? क्या मा तशम्मूना। माँ माजी पे आता है नफी के लिए ना। माँ हजज तू जी माजी पे आता है नफी के लिए, है ना। लेकिन जी। मुजारे पे माँ आ जाए तो फिर उसमें क्या होता है? माँ मुजारे पे आ जाए तो नफी का मानी तो बात के देता लिए। ही है, लेकिन वो फिर हाल का मानी देता है, सिर्फ फ्यूचर का नहीं देता। अच्छा। माँ मुजारे पे आ जाए तो वो मुजारे के ऊपर मुजारे को हाल के मानी में चेंज कर देता है। सही। नफी का मानी तो दे रहा है। हाँ क्या जी। तुम सब नहीं सूंघ रहे? स्मेल। स्मेल। स्मेल या ओ इखवान। भाइयों। ओ हम्म। भाई। चले नेक्स्ट आ जाए, पढ़े। कौन है? शादाब ने पढ़ लिया। अफशीन आप आए। जी मैं अब्दुल्लाहु बला नशमुखा। हम्म। क्यों नहीं ह- हम सूंघ रहे हैं हम्म। उसको। हम्म। अल मुदर्रिसु उस्ताद मिन आइना हिया। सवाल नफी में था ना, जी तो जवाब में बला आ गया, ठीक है। तशम्मुहा, नशम्मुहा, हम सूंघ रहे हैं उसको। हा की जमीर किधर जा रही है? राह, करीहतन की तरफ। राहियतन की तरफ जा रही है। जी रायतन करियतन। करीहतन की तरफ जा रही है, ठीक है। आगे अल जी। मुदर्रिसु। मिन आइना हिया। हम्म। कहाँ है, कहाँ से है कहाँ से है वो? मिन ऐना अंता, ये। आप कहाँ से हैं, है ना। मिन ऐना जी अंता आपने पढ़ा है ना। आप जी। कहाँ से हैं, आपका कंट्री ये क्या है। कहाँ से। लेकिन ये मिन ऐना ही या राहियतन की तरफ जा रही है, हिया जमीर, वो कहाँ से आ रही है, ये मतलब है वो कहाँ से है। अभी समझ नहीं आ रहा ना कहाँ से आ रही है। तो अम्र क्या कह रहे हैं? अमरुन। अमरुन अजुन्नुहा मिनल हमामी। हम्म। आई थिंक, अजुन्नु का मेरा मतलब होता है। गुमान है हम्म। कि वो वॉशरूम से आ रही है। हमाम से आ रही, ठीक है। अब्दुल्ला। हमाम से। अब्दुल्ला नाम किया मिनल हमाम। हम्म। जी हाँ, ये हमाम से आ रही है। इन्नल ये नहीं है, उमामता। वो वो। ये तो हाजा होता है ना। हिया और जी हुआ तो वो होते हैं ना। जी मैम। अच्छा, यहाँ पर क्या है? इन नल कमामतल्लती। सी हम्म। रमाहा अहद तुल्लाबी। हम्म। सद्दत अलबाबु सद्दतिल अता। बाउलता। सद्दतिल। बाऊ बालू अता, बालू अता, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया आपका, यहां से देखें, इन्ना का इसम आएगा। ये तो मुब्तदा है, ठीक है, और ये खबर बन गई। और ये अरफू जवाब है। इन्नल कुमामता, कुमामा क्या होता है, कल भी बताया था। इन्ना का इसम बन रहा है, कुमामा क्या होता है? कचरा। हाँ, गार्बेज। अल्लती, कमामा का, जो हाँ, इसम मौसूल जो होता है वो इसके मुताबिक होता है। पीछे मुजक्कर हो तो अल्लाह जी होता है पीछे। अल्लाह ती रमा हा, रमा हा, रमा का मतलब होता है रमी, जैसे करते हैं ना, फेंका है उसको, फेंका है फेंका है उसको, उसको यानी एक स्टूडेंट ने। हाँ, कुमामा को फेंका है उसको, अहदुल्लाबी, किसी किसी स्टूडेंट, एक स्टूडेंट ने। सद्दत, सद्दा होता है बंद कर देना, सद्दा या सुद्दू, बंद कर देना। सद्दत, बंद कर दिया है, इसमें भी हिया ड्रेन को। जमीर फाइल है।
اور یہ بھی کماما کی طرف ہی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس نے کماما نے بند کر دیا ہے البالوتا، یعنی آپ کا جو کمبورڈ ہوتا ہے نا، جی اس میں کوئی چیز ڈرین پھینک دے نا، بعض دفعہ بچے سیل فون بھی پھینک آتے ہیں، بال بھی پھینک دیتے ہیں. تو ابھی اسٹوڈنٹ نے کچھ پھینکا ہے وہاں پہ، کوئی کچرا پھینکا ہے، تو وہ کیا ہو گیا ہے، البالو جو ہے ان کا وہ بلاک ہو گیا، اس وجہ سے پھر اسمیل آ رہی ہے. ظاہر ہے پانی نہیں جا رہا نا. آگے کیا المدرسو. من الذی دفع السبورۃ الی الخلف. اب ٹیچر نے دوسرا سوال کر دیا. من الذی، من تھا یہ، من کو زیر دے کے ملاتے ہیں، ٹھیک ہے. دو ساکن آئے تو من الذی دفع. دفع کا مطلب ہوتا ہے السبورۃ پش بلیک بورڈ الی الخلفی. خلفی مطلب کیا، پیچھے کی طرف. پیچھے کی طرف. ہاں، دفع کس نے دفع کیا ہے اس کو، یعنی دکیلا ہے اس کو. اس کے بعد کیا، تعال یا سعیدو یا وجرہا، سعید اور کیا کرو، وجرھا الی الامامی. اور گسیٹو اس کو الی الامامی. امام جو ہے اس کا اپوزٹ ہے، یہ امام نہیں ہے. آگے کی طرف. جی آگے کی طرف. جرہ، جرہ یجرو. جرہ یجرو کیا ہوتا ہے، جیم را را، یہ آپ کا ہوتا ہے. جرہ کیا ہے، جرہا. ٹھیک ہے، یہ اس کا وہ ہو جائے گا نا امر. تو یہ آپ کا جرہ یجرو، تجرو سے آپ کا جرہ بن. تو یہ گسیٹو اس کو، یعنی کھینچو اس کو الی الامامی، سامنے کی طرف. سعیدن. سعید یجر السبورۃ. اس کا روٹ ورڈ ہوگا جیم را را. ایک ہوتا ہے جیم را یا، جرا یا، یجری یو، تجری، بہتی وہ ہیں. خرید و فروخت. نہیں نہیں، بہتی ہیں. تجری، یجری تجری، اس میں یا روٹ ورڈ ہے، یہ مضاف ہے، ٹھیک ہے، اس میں ڈبل را آ رہا ہے. آگے پڑھیں. انت جررتها ہوں، کثیرا کثیرن. اتبعها الى الخلف قلیلا یکفا اترکها الآن. مسعود هذا هو الجزء الثانی من الکتاب یا استاذ. اچھا، جررتہا، انت جررتہا کثیرن، آپ نے اس کو بہت زیادہ آگے کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا. جی ادفع، دفع یدفعو، اور ادفع کیا ہے، فعل امر ہے، یعنی اس کو پیچھے کرو، دکیلو اس کو، پش یعنی بلیک کرو. بورڈ کو الی الخلف قلیلاً، تھوڑا سا پیچھے دکیلو. یکفی، پھر وہ ٹیچر کہہ رہا ہے کافی ہے، کفا یکفی، کافی. کافی ہے. اچھا، اس کے بعد کیا ہے، اترکھا، چھوڑ دو رکھا اس کو. الآن. ترکا یترکو، اترک فعل امر ہے، اترکھا، چھوڑ دو اس کو، الآن، نو. یہ بات نعم. یہاں پہ ختم ہو گئی تھی، ٹھیک ہے. اب مسعود جی کیا کہہ رہے ہیں. هذا هو الجزء الثانی ہم، من الکتاب یا استاذ. کیا یہ جو کیا یہ ثانی ہے، سیکنڈ جز ہے کتاب کا، اے استاد. المدرس نعم. خود. جز ہوتا ہے والیوم، ہے نا. جی والیوم. اچھا، اب کیا ہے، حصہ. المدرس نعم خذ. وہ کہہ رہا ہے جی ہاں. جو جو ثانی ہے نا، یہ ثالث ابھی ہم بک 6 سے سٹارٹ کریں گے. تو یہ کیا ہے، بک 5 ہے. نعم خذ، لو، ٹیک. خذ کیا ہے، فعل امر لیا ہے. حاضی لے ہند، آؤ. حاضی هذه ہند النسخة نسخہ، وأدها. و ادہا، أعدت. اور گنو اس کو، ادہا، اور اس کو گنو. تو عین دال دال کیا ہوتا ہے، گننا ہوتا ہے، عدد، عدد سے ہوتا ہے. حاضی نسخہ، نسخہ کیا ہوتا ہے، کوئی بھی جو بھی پیمفلٹ وغیرہ ہوتے ہیں نا. جی نسخہ اردو میں بھی بولتے ہیں نا.
تو जी یہ آپ کا فعل امر ہے، اس کے اندر ہی فاعل ہے، اور یہ کیا بن جائے گا؟ مفعول بن جائے گا۔ وَأُدَّہا، اور اس کو گنو۔ اب وہ کیا کہہ رہا ہے؟ عدد تہا ہم۔ کم کیا۔ اب دیکھیں یہاں پر آپ سارا دیکھ رہے ہیں نا، یہ بھی دیکھا ہے آپ نے، اوپر جرڑتا بھی دیکھا ہے، صحیح ہے، اوپر بھی آپ نے جی دیکھے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیے گے یہ والا بھی نا، اس طرح کے اور بھی بہت سارے آئے ہیں۔ تو یہ جو چھٹا سیگا ہوتا ہے نا، 5 سیگوں میں کیا ہوتا ہے؟ تعلیل ہوتی ہے، یعنی اس میں علاج ہوتا ہے، بیمار روح ہوتے ہیں۔ یعنی یہ جو فعل ہے نا مضاف، یہ کیا ہے؟ غیر صحیح فعل ہے نا، جی ہے نا؟ غیر صحیح کی کون سی قسم ہے؟ مضاف ہے۔ مضاف غیر صحیح فعل کی کتنی اقسام ہوتی ہیں؟ فعل دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک صحیح ہوتے ہیں اور ایک غیر صحیح ہوتے ہیں۔ صحیح وہ ہوتے ہیں جن کا روٹ ورڈ سب ہیلدی لیٹر ہوتے ہیں، غیر صحیح وہ ہوتے ہیں جن میں کوئی حمزہ آ جائے روٹ ورڈ میں، یا لیٹر ڈبل ہو جائے، یا کوئی ایک حرف علت آ جائے۔ تو وہ کہ ہاں، جی تو 3 طرح کے ہوتے ہیں، اور بھی کوئی ہوتا ہے، 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ، جی بولیے، اب یہ 3 کا طرح میں سے ہم مضاعف پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اب مضاعف جی میں کیا ہوتا ہے کہ جو پہلے 5 صیغے ہوتے ہیں اس میں آپ کا علاج ہوتا ہے، لیکن چھٹے صیغے سے وہ ان کا علاج نہیں ہوتا، وہ ایسے ہی رکھے جاتے ہیں، ان کو لا علاج کر دیا جاتا ہے۔ جررتا، جررتا، اب اس کا علاج نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ آپ کا کیا ہے؟ اب یہ 7واں صیغہ ہے۔ جرر نہ علاج نہیں ہو سکتا، ان کو اوپن ہی رکھا جائے گا، ان کو ایسے ہی گھر بھیج دیا جائے گا لا علاج کر کہہ کے، لیکن پہلے 5 صیغوں میں علاج ہوتا ہے۔ آسان ہو گیا نا؟ جی میم مضاف کے اندر غیر صحیح فعل ہوتا ہے، پہلے 5 صیغوں میں، ماضی کے پہلے 5 صیغوں میں کیا ہوگا؟ علاج ہوگا، باقی چھٹے صیغے سے لا علاج ہیں، ٹھیک ہے؟ اور مضارع میں کیا ہوگا؟ جی یہ تو ماضی کی بات ہے نا، مضارع کے تمام صیغوں میں تبدیلی ہوگی سوائے دو کے سوائے 2 کے، اور وہ کون سے ہوتے ہیں؟ جمع مؤنث کے میم۔ جمع مؤنث کے 2 صیغے ہوتے ہیں، ان میں تبدیلی نہیں ہوتی، باقی ساروں میں تبدیلی ہوتی ہے۔ ماضی میں میں نے بتایا پہلے 5 میں تبدیلی ہوگی، اور باقی اسی طرح اوپن رہیں گے، لا علاج رہیں گے۔ تو یہ جو بھی ہم نے پڑھا ہے نا، عددتا، تو استفہام کے لیے، تو یہ جو عددتا ہے، اب یہ چھٹا 7واں صیغہ ہے نا، جی تو اس کو اسی طرح لکھ کے چھوڑ دیں گے، فالتا کے وزن پہ ہے نا، فالتا، اب اس میں کچھ میم نہیں ہے، یہ چوتھا ہوگا نا، نہیں، کیونکہ ہا جو آتی ہے ضمیر ہاں، نہیں، ہاں تو مفعول بن رہی ہے نا، یہ والا سیگا ہے نا، یہ گردان کا سیگا ہے نا، یہ والا، اس میں تا جی ضمیر میم ہے تو 7واں سیگا ہوا نا، جی 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 میم فائل 7واں جی سیگا ہے نا، یہ تو مفعول بن رہا ہے، جی میم جی صحیح ہے نا؟ تو اس کو نہیں دیکھنا آپ نے، اس کو دیکھنا ہے، صحیح ہے، یہ جی مفعول بن رہی ہے۔ اچھا، کم ہی یا، کیا تم نے گن لیا ہے ان کو؟ کم ہی یا، کتنے ہیں وہ؟ مسعود کیا کہہ رہے کتنے ہیں وہ؟ نعم عددتھا میں نے گنا ان کو، کیا خمسن و اربعون نسختن ہیں؟ وہ 5 ہیں اور 40 نسخے ہیں میم۔ خمسن و اربعون، اربعون 40 ہوتے ہیں، خمسن 5 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جی تو جی نسختن، تو یہ ہو گیا عدد، اور یہ ہو گیا معدود، تو یہ دونوں مل کے کیا بن گئے؟ یہ کیا بنے گا؟ خمسن و مرکب اربعون نسختن، یہ تو منصوب ہی ہوتا ہے، واحد ہی ہوتا ہے نا، تو یہ جو آپ کا ہے نا عدد، یہ آپ کا یہ مبتدا بن رہا ہے، اور یہ خبر بن رہا ہے پورا کا پورا، عدد اور معدود دونوں مل کے مرکب بن کے، مرکب عددی کہتے ہیں اس کو، عددی جی ہاں، میم اور یہ اس کا کیا بن رہا ہے؟ خبر بن رہی ہے، خبر
चलिए नेक्स्ट आ जाए, कोई पढ़ ले। मैं खुद ही बुलाऊं? नजमा भी है, नजमा पढ़ेंगी? शायद आपने तो पढ़ लिया, नजमा पढ़ेंगी थोड़ा? जी जी। चलिए आ अस्सलाम जाओ। वालेकुम। वालेकुम अल अस्सलाम। मुदर्रिसु नदरुसुल आना हदीसन। अब हम्म हम पढ़ेंगे हदीस को। हम्म। अल्लाह ताला अक्तुबुहा। को पता है कौन सा बंदा सबसे ज्यादा महबूब है? जो इल्म से कभी भी सैर ना हो। अल्लाह ताला जिन बंदों को जी पसंद करते हैं ना, उनमें से एक बंदा वो है जो इल्म से हासिल करने से कभी भी सैर नहीं होता। वो कहता है बस मैं जी सीखता रहूं, इल्म सीखता रहूं। और इसीलिए फिर वो सारी जो कायनात है, चींटियां और मछलियां और वो सब दुआएं कर रही होती हैं। अब वो दुआएं क्यों करती हैं, उनका क्या फायदा है भाई? अब ये हदीस तो आपने पढ़ी होगी ना, लेकिन पता नहीं है जी कि वो जी दुआएं क्यों करती हैं चींटियां अपने बिलों में, और तमाम की तमाम मखलूक उनके लिए दुआ करती है जो इल्म हासिल करते हैं। और जो इस रास्ते में फौत हो जाए, जा रहा हो पढ़ाने या पढ़ने जा रहा हो, तो वो शहीद लिखा जाता है। शहीद, शहीद जो जंग में शहीद होते हैं वो वाले। इतना बड़ा रुतबा है इल्म हासिल करने वाले। तो चूंटियां इसलिए दुआ करती हैं कि इल्म जब आ जाता है तो इंसान फसाद नहीं करता। वो अल्लाह की जमीन के ऊपर अमन से रहता है। उसको पता होता है क्या है राइट है और क्या रॉन्ग है। जो लाइलम बंदा होता है ना, कुछ पढ़े लिखे भी जाहिल होते हैं, उनके पास दुनियावी इल्म होता है लेकिन दीनी इल्म नहीं होता उनके पास। कुरान का इल्म, अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि जिसके पास कोई किताब का इल्म नहीं है वो जाहिल है, चाहे जितनी भी डिग्रियां हो। तो फिर वो पढ़ा लिखा जाहिल जो होता है, जाहिल अरबी में वो जज्बाती इंसान को कहा जाता है, अनपढ़ इंसान को नहीं कहा जाता। जो फौरन जज्बात से मगलूब हो जाता है, बात सुनी नहीं तो आगे से जवाब देना शुरू कर दिया, है ना? तो वो इंसान झगड़े पे उतरा है या वो फसाद, तो वो बंदा जो होता है फिर वो ला इल्म जो होता है वो फसाद करता है जमीन पे, चाहे उसके पास सिर्फ दुनियावी इल्म ही क्यों ना हो। जब तक किताब का इल्म नहीं आता आप जमीन पे, और ये किताब के इल्म हासिल करने वाले की मैं बात कर रही हूँ, दीन का इल्म। किताब, हमारी किताब जो है, एक किताब है और एक आध सुन्नत भी है ना, दो चीजें हमारे पास, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो अब आपको समझ आया कि क्यों मछलियां दुआएं करती हैं, वो करती हैं क्योंकि जमीन पे फसाद नहीं होता। जब फसाद नहीं होता समुंदर में, आप कुरान मजीद में देखें, अल्लाह ताला ने कहा, फरमाया कि बहरो बर में फसाद बरपा हो गया। तो वो किस वजह से हो रहा है? वो लाइल्मी की वजह से हो रहा है। अपने घर का कूड़ा उठा के बाहर डाल देना, ऐसे ही करते हैं ना लोग, बच्चों के डायपर फेंक देना, चाहे किसी के मुंह पे जाके लगे, वो फेंक देने हैं बस, हवा में उछाल देने। ये हरकतें हैं हम मुसलमानों की। किस तरीके से बच्चियों को, बेचारियों को, कितनी उनकी जिंदगी अजाब की हुई है मर्दों ने, पर्दे में भी नहीं रहने देते उनको। तो इल्म जो होता है फिर वो जमीन पर अमन से रहना सिखाता है। अमन आता है, अल्लाह की जमीन पे अमन कायम होता है, समुंदर में अमन होता है, जमीन पे अमन होता है। तो फिर जमीन की जितनी मखलूक होती है अल्लाह की, अल्लाह खालिक है, बाकी सब मखलूक है, वो सब उसके लिए दुआ करती है, उसके लिए इल्म हासिल करनी। सही है ना? जितने भी फसाद हो रहे हैं ना, ये सब कौन लोग करते हैं? जाहिल लोग, जिनके पास किताब का इल्म नहीं है। ठीक है? उनको उम्मी यून भी कहा जाता है ना, उम्मी, उम्मी भी कहा जाता है उनको। तो जाहिल रहना जो है ना, ये तो कभी भी सैर ना हो। सबसे मेरी ये बात है, मेरी सिर्फ इनसे नहीं है, नजमा से नहीं है, सबसे है। कभी भी इल्म हासिल करने से सैर ना हो, जहां से मिले लें, जहां से भी मिले, किधर से भी कोई चीज आपको मिलती है, और फिर उसको लें और फिर उस पर अमल भी करने की कोशिश करें। क्योंकि इल्म अमल के बगैर वबाल होता है, पूछा हो जाएगा कि क्यों नहीं अमल किया था।
تو ہم کہاں پہ تھے؟ ندرسو الانا حدیثن، ہم اب کیا جزاک کر اللہ رہے ہیں؟ استاذہ، آپ دعا کریں ہمیشہ ہم علم کے مسافر رہیں اور اس علم کو نفع یہ بخش بنائیں۔ دیکھیں، یہ چیزیں پتہ سب کو ہوتی ہیں لیکن ریمائنڈر نہیں ہوتے ہمیں. تو میرے جی ذہن جی میں جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز ڈالتے ہیں تو پھر اب دیکھیں، آپ کو میں نے پڑھانے کے لیے بلایا اور یہ اللہ تعالیٰ نے دل مان کے یہ بات بتا دو. میں کوئی پیچھے سے ارادہ نہیں، میرا کچھ پروگرام نہیں ہوتا کہ آج میں نے کیا پڑھانا ہے. بس یہ تھوڑا سا آج میں نے سوچا کہ یہی بک میں پڑھا دیتی ہوں، کیونکہ ابھی سارے اسٹوڈنٹ واپس نہیں آئے، 15 کے بعد آئیں گے. تو میں 2 دن سے یہی کتاب 5ویں پڑھا رہی ہوں. تو میں نے کہا جس کا نیا لیسن کر لیتے ہیں. اور آپ بھی آ گئی، حالانکہ سب چھٹیوں پہ ہیں، 15 کے بعد چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں نا. تو جب میں آ سکتی ہوں آئی آپریشن کروا کے تو آپ لوگ بھی آ سکتے ہیں. صحیح ہے. تو اب ندرسو الانا، الانا ظرف ہے، حدیثن کیا ہے؟ ایک حدیث. تنوین آئے تو ایک. ہم پڑھیں گے اب ایک حدیث پڑھیں گے. اب پڑھیے. اکتبہ، میں اس کو لکھوں گا، الصبورتی، ہم، بلیک بورڈ پر. ہم، فاکتبوہ، پھر آپ لکھنا، فی دفاترکم، اپنے رجسٹروں میں. یکتبو، وہ لکھتے ہیں. اچھا آپ مجھے بتائیں کہ وہ کبھی آپ نے سوچا تھا آپ اس طرح سے ترجمہ کریں گی؟ کبھی سوچا تھا آپ نے؟ نہیں، یہ اور آپ وہ کی بھی عربی کا. آپ کی قرآن کا تو رٹ لیتے ہیں نا لوگ، ہے نا. جی 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 ہاں لیکن رٹا ہوا بھی وہ ہر لفظ چینج ہو رہا ہے، بار بار چینج ہو رہا ہے. آپ دیکھیں فَاكْتُبُوا، اکتب ہو گیا ہے نا، اکتبو ہو گیا، تو ہر ہم، ایک کا میننگ الگ ہے نا. تو وہ جب تک آپ جی گرامر نہیں پڑھتے نا، باقاعدہ مضارع ماضی میں نہیں جاتے، امر نہیں بناتے، تک وہ چیزیں واضح نہیں ہوتی. ہم، تو کتنا بڑا نالج ہے نا، کتنے بڑے اس بندے کی جس نے آپ کو اس کی طرف گائیڈ کیا کہ آپ یہ سیکھو، ہے نا. جی اور جی پھر آپ نے اس کا کہنا بھی مانا، چھوڑا بھی نہیں، جمے رہے، ہے نا. مشکلیں تو آتی ہیں نا، جی بہت بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے اس جی رستے میں. یہ علم حاصل جی کرنا بہت مشکل کام ہے، اس میں لوگ چھوڑ جاتے ہیں. تو جمع کے اسٹوڈنٹس کو رکھنا، ان کو موٹیویٹ رکھنا. تو یہ جو میں باتیں کرتی رہتی ہوں نا، یہ اسی لیے ہوتی ہے، اسی مقصد سے آپ لوگ موٹیویٹ رہیں تھوڑا تھوڑا. اپنے وہ ہلے نہیں اپنی جگہ سے. تو فقط جی جی بلو، اب اس کا ترجمہ ہو گیا فاکتبوہ، یکتبو. فاکتبوہ میں انتم فائل ہے اور اکتبو فعل امر ہے، اور فی دفاترکم، ہو ہم، جو ہے وہ مفعول ہے، ہم، اور فی دفاترکم یہ یہ متعلق مفعول، فعل یہ مفعول ہی بنتی ہے. جو ضمیر صاف صاف نظر آ رہی تھی وہ مفعول بنتی ہے، منصوب مفعول ہے. ضمیر. اور فی اس کے اندر دفاترکم واو یہ جو ہے فائل ہے. فائل ہے. ہم، نہیں، واؤ اچھا. تو فائل نہیں ہے، انتم فائل ہے. ہے تو وہ ہی نا، ہے تو وہ واؤ ہی نا. فائل ہے. ہاں وہی فائل ہے. تکتبونا سے بنا ہوا ہے نا، تو جی تکتبونا میں جی، واو فائل تھا نا. تکتبون، ٹھیک ہے، تو واؤ وہی فائل فائل. ہے. وہ آپ کو سمجھنا ہے کہ وہ انتم ہے، لیکن بتانا اچھا وہی ہے اچھا، جو ہے وہاں پہ. جو نظر آ رہا ہے، کیونکہ ٹھیک، نون والے جزاک اللہ. سیغوں میں فائل ساتھ ہی لگا ہوتا ہے. نہیں لگا. تو انتم تو ساتھ نہیں لگا ہو. جی جی، صحیح کہہ رہے ہاں ہیں. وہی نا، 3 سیغوں میں آپ کا کیا ہوتا ہے، وہ اندر ہی ہوتا ہے. وہاں پر آپ بتا سکتے ہیں انتا، انا، نہنو، وہاں پہ آپ نہ، فائل کو اس طریقے سے بتا سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا. اور 2 سیغوں میں آپ کا اسم ظاہر بھی ہوتا ہے اور اسم ضمیر بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور باقی نون والے سیغے، یہ مضارع کی بات کر رہی ہوں، تم اس کے باقی ساتھ ہی لگا. باقی ان کے ساتھ ہی لگا ہوا ہے. تو یہاں پر ساتھ کون سا لگا ہوا ہے؟ وہ ہی لگا ہوا ہے نا. واؤ آپ واؤ، کیوں ٹھیک کہہ مشکل رہے میں ہیں، پڑھتی ہیں؟ مشکل میں کیوں پڑھتی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھیک ہے، ہے. اب صحیح کہہ رہے چونکہ ہیں آپ. فعل امر ہے تو فعل امر مخاطب کے صیغوں سے بنتا ہے، تو ظاہر ہے اس میں انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتم نہیں بنیں گے نا فائل. جی جی. صحیح ہے نا. اچھا یہ متعلق ہو گیا. اس کے بعد یکتبو، وہ لکھ رہا ہاں ہے. ہاں، یہ کون لکھ مدرس جو رہا ہے ہے؟ وہ لکھتے ہیں. ہوا. مدرس. ہاں ٹیچر لکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. آگے کیا اب حدیث لکھ رہے ہیں ٹیچر. جی 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 جی. لکھیں آگے پڑھیں نا. ان 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 انس انس رضی اللہ عنہ قال ہوں ما مسست دیباجن ولا حریرن، یعنی ہوں نہیں میں نے چھوا کسی دیباج یا حریر کو، ہوں الینا جو زیادہ نرم ہو، من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے زیادہ نرم.
ہوں یعنی ان کے ہاتھ سے زیادہ نرم میں نے کبھی کوئی دیباج اور حریر کو نہیں چھوا. ہوں ولا شمیم تو، اور نہ ہی میں نے سونگا ہے رائحتن کسی خوشبو کو، قطن اطیبہ جو زیادہ ات اچھی ات ہو، من اطیبہ. اطیبہ ہوں زیادہ طیب یعنی زیادہ اچھی ہو، من رائحتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے ہوں. زیادہ. اچھا یہاں پہ ختم کرتے ہیں. تو حدیث کیا جی لکھی؟ ان انسن. ٹھیک ہے. انسن ان کی وجہ سے ہے، یعنی انس سے روایت ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ بریکٹ میں جی کیا ہے؟ رضی اللہ عنہ. دعا یا بد دعا جو ہوتی ہے وہ ماضی میں دی جاتی ہے، دعا دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. دعا جی جی مانگنا اور دعا دینا دونوں میں فرق ہے. دعا ہاں مانگنا فعل امر میں ہوتا ہے. آمین یہ فعل امر ہے. عجب ہے نا، ہوں قبول کر لے. استجب بھی کہتے ہیں، عجب بھی کہتے ہیں. تو یہ جو ماضی میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم یا رضی اللہ رحم اللہ، ہے نا، تو یہ جو ہوتا ہے یہ دعا ماضی ہے. میں. بد دعا بھی ماضی میں ہی دی جاتی ہے. جی اور یہ جو ہوتا ہے جو کسی نام کے آگے لگایا جاتا ہے، رضی اللہ یا رحم اللہ، ہے نا، جو بھی ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں جملہ معترضہ. اچھا اس کا اعراب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یعنی اس کا کوئی اعراب نہیں ہے. ٹھیک ہے. جملہ معترضہ جو ہوتا ہے، جملے بہت سارے ہیں، مستانفہ بھی ہوتا ہے، تعلیلیہ بھی ہوتا ہے، جملوں کی قسمیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. جملہ استنافیہ، اسی طرح جملہ جی جی بہت سارے ہوتے ہیں، جیسے آپ کا شرط اور شرطیہ. تو جملوں کی بھی اقسام ہوتی ہیں نا. تو یہ جملہ معترضہ ہے، یعنی اس کا نہ پیچھے سے کوئی تعلق ہے نہ آگے سے، بس یہ بریکٹ میں ایک آ جاتا ہے اور اس کو جملہ میں معترضہ کر کے چھوڑ دے جاتے ہیں. اب یہ اس میں بھی فعل ماضی ہے اور اللہ فاعل ہے اور انہ جار مجرور ہے. تو یہ کیا ہے آپ کا پورا جملہ جملہ؟ فعلیہ، ہاں جملہ جملہ فعلیہ. مترجمہ. ردیہ کے ساتھ ان کا صلہ آتا ہے. اب یہ صلہ کیوں لاتے ہیں میں یہاں پہ تھوڑا سا بتا دیتی ہوں. جو فعل ہوتے ہیں نا، جیسے ذہبہ ہے اور ردیہ ہے، اسی طرح اور بھی فعل ہوتے ہیں. تو یہ جو فعل ہوتے ہیں نا جو کہ لازم ہوتے ہیں، ردیہ کا مطلب وہ راضی ہوا یا اللہ راضی ہوا، ہے نا، وہ راضی ہوا. تو اب یہ فعل کیا ہے؟ لازم ہے، متعدی نہیں ہے. تو ان کو جب ان کا مفعول آگے لانا ہوتا ہے تو ان کو صلہ لگا کے متعدی بناتے ہیں. ان کے آگے ان کا صلہ لاتے ہیں، جیسے ذہب اللہ بی کا صلہ لاتے ہیں نا، ہے نا، کیونکہ آگے اس کا جی مفعول جی لانا تھا. تو ذہبہ تو آپ جی کا جی لازم فعل ہے، تو اس کا مفعول لانے کی ضرورت پڑ گئی. نوری ہم جو ہے اس کا کیا ہے؟ بی نوری ہم ہو جاتا ہے، لیکن اصل میں تو اس کا مفعول ہے، نورا ہم ہے وہ، ہے نا. لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ اس فعل کو ہمیں متعدی کرنے کے لیے اس کا صلہ لانا پڑتا ہے، جو بھی اس کا خاص صلہ ہوتا ہے. اور یہ صلہ جو ہوتے ہیں یہ انگلش میں بھی ہوتے ہیں. جیسے آپ لک کو دیکھیں تو اس کے ساتھ کتنی چیزیں آتی ہیں نا، لک ان ٹو، لک ان، لک آؤٹ، ہے نا، لک فار. تو جیسے جیسے صلہ چینج ہو جاتا ہے میننگ بھی چینج ہو جاتے ہیں. عربی میں تھوڑے کم صلے ہوتے ہیں، اتنے زیادہ نہیں ہوتے، زیادہ ایک لفظ کے دو، ایک فعل کے دو صلے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ ردی یا اور اس کے ساتھ ان آیا ہے. اگر کوئی اور صلہ آئے گا نا تو پھر اس کا میننگ بھی چینج ہوگا، لیکن یہاں پر ان آ رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ سے کا معنی دے رہا ہے نا. اس سے کیا ہوتا ہے؟ جو مفعول ہوتا ہے نا وہ آپ کا مجرور ہو جاتا ہے صلہ لگنے سے. فعل کا جو مفعول ہوتا ہے، متعدی فعل تو آپ نے بنا لیا، لیکن جو مفعول آیا آگے وہ مجرور ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو ہم متعلق ہی کہتے ہیں، اس کو مفعول نہیں کہہ سکتے. جب بھی لازم فعل کے ساتھ صلہ آئے گا تو جو اس فعل کا مفعول ہوگا نا، کیونکہ وہ متعدی بن گیا ہے نا، تو متعدی فعل کو مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، تو جب مفعول لگائیں گے تو پھر وہ منصوب نہیں رہے گا، مجرور ہو جائے گا. تو یہاں پر آپ کا کیا؟ قالا ما مستو. اب یہ کون سا سیغہ ہے؟ مستو 13واں سیغہ ہے. اب اس میں بھی مسستو، مسستو. ٹھیک ہے. مسستو نہیں میں نے چھوا، دیجا بن ولا حریرن. لا یہاں پہ تاکید کے لیے
ٹھیک ہے، یا ماں آیا ہے یا لا آیا ہے، ٹھیک ہے، لا ولا حریرن، اس کو لا زائدہ بھی کہہ سکتے ہیں، تاکید کے لیے بھی آ رہا ہے۔ الینا، الینا کس وزن پہ ہے؟ افعلو کے وزن پہ، یہ بھی افعلو افل کے۔ اب یہ کیا ہے؟ زیادہ نرم، زیادہ نرم، کیونکہ یہ سپرلیٹو ڈگری نہیں ہے، من کے ساتھ آ رہی ہے نا، تو یہ کمپیریٹو ڈگری ہے۔ یہ سپرلیٹو اگر بنانی ہو تو پھر اس کے ساتھ آگے جو ہوتا ہے مضاف الیہ لے کے آتے ہیں، احکم الحاکمین، لیکن یہاں من کے ساتھ آ رہا ہے، تو یہ آپ کی کمپیر، یعنی کف من کفی رسول اللہ، کف ہوتی ہے ہتھیلی، کف ہاتھ نہیں ہوتا، ہتھیلی ہوتی ہے۔ ہتھیلی، ٹھیک ہے، جزاک ہتھیلی، اللہ۔ ہم کسی چیز، کف کا مطلب ہوتا ہے روکنا، ماں کافا بھی پڑھا ہے نا آپ نے، تو ٹھیک ہے، تو کف کا مطلب ہے ہتھیلی، کفا، تو کوئی چیز ہماری طرف آتی ہے تو ہم اس کو ہتھیلی سے روکتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا۔ جی جی کفی رسول، وہ زیادہ نرم بھی ہوتی ہے نا، ہاتھ جب ملاتے ہیں تو وہی ٹچ ہوتی ہے نا، جی جی بالکل، ہاتھ کا پچھلا حصہ تو سخت ہوتا ہے، لیکن یہاں کف کی بات ہو رہی ہے، کاف فا فا، رسول سبحان اللہ۔ اللہ، تو یہ آپ کا یہ مجرور ہوا، پھر یہ مضاف بھی بنا، اور پھر مضاف یہاں پہ آپ کا یہ بن رہا ہے، یہ آپ کا وہ پیچیدہ بن رہا مرکب ہے، اضافہ۔ ہاں، صلی اللہ علیہ، اب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں ماضی میں دعا دی جاتی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہاں یہ بھی کیا ہے؟ سلمہ بھی صلہ کا ماضی، بھی صلہ ہے استاد، صلہ کا صلہ بھی علیہ ہے۔ اللہ ہے نا، اللہ صلہ آ رہا ہے ٹھیک ہے، نا، تو جی جب بھی جی آپ کا لازم فعل اس کو مفعول لگاتے ہیں آگے، جیسے ہو ضمیر مفعول لگائی ہے، تو وہ صلے کے ساتھ آتا ہے، ٹھیک ہے، تو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ماضی ہے، تسلیمن، یہ باب تفعیل ہے، اور یہ باب صلی یصلی، اس میں بھی چار ہی لیٹر ہیں، صلی یا یصلی یو، ٹھیک ہے، تسلیتن، یہ بھی آپ کا کیا ہے؟ یہ سیم، دونوں سیم باب سے آ رہے ہیں، ولا شمم تو، اور نہیں میں نے سونگا راہیتن، ٹھیک ہے، کسی خوشبو کو، کتو، کبھی بھی، کتو ماضی کے لیے ہوتا ہے، ماضی میں نے کبھی نہیں سونگی، ٹھیک ہے، یہ کتو ان دونوں کے لیے آ رہا ہے، اس کے لیے بھی آ رہا ہے اور اس کے لیے بھی آ رہا ہے، کتو کبھی بھی، ایور، اطیبا من راحیت رسول اللہ، یعنی ان کی جو خوشبو ہے، ان کی پسینے کی خوشبو بھی ہو سکتی ہے، وہ بھی صحابہ جمع کرتے تھے بوٹل میں، اور یہ جو ہے ان کی اپنی بھی ایک خوشبو تھی، صحیح ہے نا؟ من راحیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعد حنیہتن، بعد ظرف ہے، حنیہتن مضاف الیہ ہے، تو یہ آپ کا کیا بن رہا ہے؟ اس جملے میں نہیں بنے گا، لیکن الگ سے ظرف مضاف الیہ بن رہا ہے، یعنی تھوڑی دیر کے بعد، تھوڑے وقفے کے بعد، اب ٹیچر نے لکھا اور پھر چھوڑ دیا، صحیح ہے نا، پہلے بتایا یکتبو، وہ لکھ رہا ہے، اور پھر بعد میں بتایا کہ بعد ہنیتن، تو تھوڑی دیر کے بعد، وقت کے بعد، چند لمحوں کے بعد، اکتب تم یا ابنائی، کیا تم نے لکھ لیا ہے؟ تو لاب نے کہا لما، لما کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ابھی نہیں۔ ناٹ یٹ، ابھی تک وہ لکھ رہے ہیں، صحیح ہے، آگے کیا ہے؟ المدرسو، المدرس یا یا علی لا تظن اننی عاقل اما تعملو، اننی غافل اما تعملون، اب ٹیچر کیا کہہ رہے ہیں؟ علی سے کچھ کہہ رہے ہیں، لا تظنو، نہ تم گمان کرو، اننی، بے شک کہ میں، میں غافل ہوں، ہوں جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اس سے غافل ہوں، تو انا کا اسم ہاں ہو گیا، اور انا جملے کو جملہ نہیں رہنے دیتا، ہاں، انا درمیان میں آتا ہے، اور جملے کو جملہ، جملہ تو اس میں ہی آئے گا نا اس کے بعد، جی جی فعلیہ تو نہیں ہو سکتا، اگر فعلیہ آنا ہو تو پھر ان لاتے ہیں، انا نہیں ہاں لاتے، ٹھیک ہے،
अन्ना, اور जी जी। ہاں اسمیہ لانا ہو تو انا لاتے ہیں. تو انا کا اسم، انا کی خبر، اور یہ کیا متعلق، اور تعملو کیا اور ہے پھر آگے بعد میں فعل مضارع اور فاعل آ رہا ہے. ٹھیک جملہ ہے، فعلیہ یہ بھی. جملہ جی جی، فعلیہ بن رہا ہے اس سے جو تم عمل کر رہے ہو. جو تم کر رہے ہو. تو یہاں تک آپ کا کیا بنا تھا؟ یہ آپ کا جملہ اسمیہ، یہ آپ کا کیا بن جائے گا؟ اس تظنو کا مفعول بن جائے گا. مفعول بن گیا. اننی غافل عما، اما اس سے جو، اب یہ جو اما ہے نا، یہ اس کو آپ اس فعل کا بھی بنا سکتے ہیں متعلق. ٹھیک ہے، یہ زیادہ صحیح ہے. مفعول آ سکتا ہے نا، متعلق بھی آ سکتا ہے نا فعل کے شروع میں، فاعل نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے. تو اما اس سے جو تعملو، یہ تاکید کے لیے شروع میں لائے جاتے ہیں، ویسے تو آگے ہی آتے ہیں مفعول بھی اور یہ بھی، لیکن تاکید کے لیے پہلے بھی لایا جاتا اننی غافل میں تو یہ تو پھر وہ بن جائے گا نا، ہے. ہاں خبر، اور وہ غافل خبر، ہاں خبر بن گئی. یہ آپ کا مفعول بن جائے گا اس کا. اور پورا پھر اس کا، یہ جی. فعل، فاعل انتا، اور یہ اس کا متعلق فعل کا، یہ کیا بن جائے گا؟ پورا جملہ فعلیہ بن جائے گا الگ سے. فعلیہ. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا. تظنو کو دو مفعول چاہیے ہوتے ہیں. جی. ٹھیک ہے نا. اب یہ دیکھیں اچھا، یہاں پر اگر آپ دیکھیں نا، تو تظنو کیا ہے؟ زنا یا ظنو، تظنو. ٹھیک ہے نا، یہ تظنو ہی ہے یہ نا. بھی مضاف ہے، مضاف ہے. ہاں مضاف ہے، اس لیے تو پڑھا رہے ہیں نا، زنا یا ظنو، جی جی. تو لا تزنا، تزنا تو نہیں ہونا چاہیے، لا تظنو تظن. ہونا چاہیے. یہ تظنو ہونا چاہیے، غلط لکھا ہوا ہے. لا تظنو اننی غافل، نہ تم گمان کرو، کیونکہ لا جو ہے وہ منصوب تو نہیں کرتا نا، مجزوم کرتا ہے. اگر ناہی بھی ہو تو، ناہیہ بھی ہو تو مجزوم کرتا ہے. ہاں لیکن ایک صورت اور ہو سکتی ہے، اگر یہ لا ناہیہ ہے اور اس نے مجزوم کر دیا ہے تو پھر یہاں پہ دو جزم اکٹھے ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے نا. لا نے اگر لائے ناہیہ ہے، نہ تم گمان کرو، ٹھیک ہے، تو یہاں پر اگر یہ فرض کرو کہ یہ آپ کا لائے ناہیہ ہے اور مجزوم کر رہا ہے، تو یہاں پہ دو جزم آ جاتے ہیں نا. اس لیے تشدید تو کے زبر اندر، آیا نا. تشدید کے اندر ایک سکون پہلے سے ہے، ٹھیک ہے، اور ایک پیش ہے. تو لا لگایا تو پیش ساکن ہو گئی، دو ساکن آ گئے. اب جب ان کو مرج کریں گے تو پھر ہم دو ساکن کے ساتھ تو مرج نہیں کر سکتے نا، تو ہم پھر پڑھنے کی آسانی کے لیے وہاں پہ زبر لگاتے ہیں. تو یہ اس زبر وجہ سے لگانا. تزنہ ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ لائے جی ناہی مجزوم کرنے والا ہے. لائے نفی تو کچھ جی. کرتے ہی نہیں نا. لائے نفی نے تو کیا کرنا تھا؟ وہ تو پیش ہی رہنے دینی تھی نا. صحیح نا. تو یہ تو لائے لا نہی نہیں، نے مجزوم ناہیہ کیا ہے، تو لا لا تحزن والا. جی یہاں آپ کو سمجھ آ رہی ہے دو ساکن کیوں آئے ہیں؟ اگر یہ پوائنٹ آپ جی. سمجھائیں گے تو پورا لیسن سمجھ جائیں گے. جی جی. ایک ہاں، نون جو ہے وہ دو مرتبہ آیا تھا نا، وہ اس میں پہلا نون کہہ پہلا دیا. والا سکون سے ہے، دوسرا والا پیش سے ہے. جب پیش سے. لائے نہی لگایا تو پیش والا سکون میں چینج ہو گیا، جی جی بعد والا. اب یہ دو جی جی. ساکن ہیں، ان کو ہم نے مرج تو کر لیا، مرج تو ہو سکتے ہیں کیونکہ پہلے ساکن آ رہا ہے نا. مرج تو ہو گیا، لیکن حرکت کون سی دیں گے؟ تو حرکت زبر دی جاتی ہے. زبردست. تو زبردست. یہی اس سبق میں آپ کو یہی سمجھایا جا رہا ہے. ہاں. جب جیسے آدھا تھا. جب بھی مجزوم ہوگا، لائے نہی سے ہو یا لم سے ہو یا لما سے ہو، جیسے بھی مجزوم ہاں ہوگا لام امر سے ہوگا، یہی ہوگا، ہاں. زبر لگے گی. ٹھیک ہے، وہ پڑھنے میں آسانی کے لیے. اچھا اب یہاں پہ اب یہاں پہ یہ کیا بنا؟ آپ دیکھیں، اس کو دیکھیں، یہ حرف جر ہے، اس کو باہر رکھ لیں. ما اسم موصول ہے اور یہ اس کا صلہ ہے، تو یہ دونوں مل ہاں. کے تو مجرور بن گئے. ان کے جار مجرور کیا بنے گا پھر؟ اس کا یہ جو آپ نے کیا بنایا ہے، انا کا اسم اور انا کی خبر بنائی ہے نا، تو یہ آپ کا متعلق خبر بنے گا. پھر متعلق خبر بنے. غافل ان کا متعلق بن جائے گا. ہوں. بن تو رہا ہے تعملو، اور پیچھے آ رہا ہے نا، ماں آ رہا ہے، تو ماں اسم موصول کے طور پہ آ رہا ہے نا. صلہ موصول مل کے. جی. یہاں نفی کے لیے نہیں آ رہا. ہوں. یہاں پہ کیونکہ وہ تو موصول ہے. حرف جر کے بعد ہمیشہ اسم ہی آتا ہے. استم آتا ہے. ہاں، تو وہ جو حرف ہوتا ہے وہ نفی والا، وہ تو حرف ہوتا ہے.
جی تو جی یہ حرف تو ہے نہیں کیونکہ حرف جر کے بعد اسم آتا ہے، تو یہ آپ کا اسم موصول ہے اور یہ پھر آپ کا تعمل اس کا صلہ ہے. تو یہ جار مجرور مل کے پھر آپ کا کیا بنے گا؟ متعلق خبر. متعلق خبر. اچھا، پھر یہ پورا جو ہے انا اپنے اسم خبر اور متعلق خبر سے مل کے پورا یہ تظنو کا کون سا مفعول مفعول بنے بن گا؟ گیا. پہلا مفعول بنے گا. جی جی تظنو ہے نا، جی تظنو یا جی اس کا تظنہ کرنے لا کی وجہ سے تظنہ ہو گیا. تو اب یہ کیا ہے؟ نہ تم گمان کرو. ٹھیک ہے، تو یہ کیا بنے گا؟ یہ اس کا مفعول بن جائے گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد انا کا انکا لا تکتب درسا کہ تم سبق نہیں لکھ رہے ہو. بے شک تو یا تم لا تکتب یہ بھی الدرسا. جملہ اس میں آیا جی. اب یہ لا نفی والا ہے، ٹھیک ہے نا، اس نے کچھ ہاں نہیں کیا. یہ مضارع لا کا ہاں جی. تکتب الدرسا، نہیں تم لکھ رہے، بے شک تو سبق نہیں لکھ رہا. ٹھیک ہے نا. انما جی جی تکتب رسالتن. آپ جو ہے خط لکھ رہے ہیں. ہاں، انا کا اسم جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، چاہے وہ اسم ظاہر ہو یا ضمیر ہو، جی منصوب ہوتا ہے. انا اور ماں اس جو کے ہوتا ہے خبر اس میں جو ہے ماں وہ جملہ کافہ ہے. آتی ہے اور پھر یہ عمل سے روک دیتی ہے. تو انا اگر جی صرف انا ہوتا تو کیا ہوتا؟ مضارع تو ویسے بھی جو ہوتا ہے نا. اب انا ماں کے بارے میں تھوڑی کلمہ صرف تو آپ کو پتہ ہی ہے نا، انا سے زیادہ اس جی کے جی اندر وہ ہوتا ہے. نمبر دو یہ ہوتا ہے تاکید. کہ یہ انا ما جو ہوتا ہے یہ جملہ اسمیہ پہ بھی آ جاتا ہے اور جملہ فعلیہ پہ بھی آ جاتا ہے. انا جبکہ صرف کس پہ آتا ہے؟ اسم پہ آتا ہے. ایسے ہی ہے نا. جی انا جی اور انا جو ہوتے ہیں جملہ اسمیہ پہ آتے ہیں، جبکہ انا ما دونوں پہ آ جاتا ہے، فعل پہ بھی آ جاتا ہے. اب فعل کو تو منصوب نہیں کرے گا نا، یہ تو اگر اسم پہ بھی ہوتا تو ما کافہ آ گئی ہے تو اسم کو بھی مرفوع ہی رہنے دیتا نا. انا مل آمالو، انا مل آمالو. آمالہ کیوں نہیں ہوا؟ انا آ رہا تھا تو آمالہ ہونا چاہیے تھا نا، ما کافہ نے اس کو عمل سے روک دیا. اب یہ جملہ اسمیہ کی مثال ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر جملہ فعلیہ کی مثال ہے، تو اس کو تو بالکل بھی نہیں کرے گا منصوب، کیونکہ وہ تو ہوگا ہی نہیں انا ما سے، ما کافہ بھی لگی ہوئی ہے اور انا جملہ فعلیہ پہ آتا بھی نہیں ہے، تو یہ دونوں پہ آ جاتا ہے. اب یہ کیا ہے؟ آپ کا یہ مفعول بن گیا اور اس کے اندر ہی فاعل بن گیا نا انتا. یعنی تم کیا لکھ رہے ہو، اور بات اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، بات صرف اتنی ہے کہ تم رسالہ لکھ رہے ہو، خط لکھ رہے ہو. الیس کذالک؟ انکا لا تکتب یہ جملہ اس میں نہیں ہوگا استاذہ. نہیں، کہا جو ہے انا کا اسم ہے اور لا تکتب جملہ فعلیہ بن کے اس کی خبر بن رہی ہے. یہ انا ما ہے نا. انا ما کیا نہیں ہے؟ نہیں اچھا اچھا، آگے چلے گئے ہم. انا کا لا تکتب ٹھیک. یہاں چلے گیا نا، یہاں میں بتا رہی تھی انا ما ٹھیک کے بارے میں یہ جی جی بتایا. انما تکتب. تو انما جو ہوتا ہے چاہے جملہ اسمیہ پہ آئے تب بھی اس کو منصوب ما کافہ کی وجہ سے منصوب نہیں کرتا، اور چاہے فعلیہ پہ آئے جی تو جی اس پہ تو بالکل نہیں کرتا. تو رسالتن تو یہ آپ کا جملہ فعلیہ ہی بنا نا. جی جی یہ تو جملہ فعلیہ بات. لیسا کذالک، تو لیسا کیا لیسا ہے؟ لیسا کذالک. کانا کی طرح ہوتا ہے، جیسے جی کانا کا ایک فعل اسم ہوتا ہے اور ناقص. کانا کی خبر جی ہوتی ہے نا. اسی طرح لیسا کا بھی ایک اسم ہوتا ہے اور لیسا کی بھی ایک خبر ہوتی ہے. تو ہاں لیسا کا اسم کیا ہو جائے گا؟ اس کے اندر ہی ہو جائے گا کیونکہ آگے تو آ نہیں رہا ہے نا. جی لیسا کا جی اسم مرفوع ہوتا ہے نا، کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے. اور خبر جو ہوتی ہے وہ تو کچھ بھی بن سکتی ہے، جار مجرور خبر آ رہی ہے، لیکن اگر جار مجرور بھی آ جائے نا تو وہ پھر ہے کیونکہ خبر لیسا کی اور کانا کی کیا ہوتی ہے؟ منصوب ہوتی ہے، تو پھر ہم کہیں گے یہ محلن منصوب ہے. ٹھیک ہے، محل منصوب. جی جی محلن، کیونکہ لیسا کی خبر کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے، تو چاہے جملہ آئے چاہے شبہ جملہ آئے ہم اس کو بولیں گے یہ محلن منصوب ہے. اب ردہ لیا، ردہ کیا ہے؟ مجھول ہے نا، را دال دال روٹ ورڈ ہے. تو ردہ علیہ، علیہ اس میں دو لفظ ہیں، اللہ پلس یا، جار مجرور ہے یہ. ٹھیک ہے نا. ردہ علیہ کا کیا مطلب ہوگا؟ یہ ہاں، میری طرف پلٹو. پلٹا ہو. پلٹا.
यानी मेरी तरफ लेके आओ उसको, जो भी है, रुद्दा अच्छा, अलैया। ये रुद्दा फेल अमर है या मजहूल है? ये रुद्दा तो फेल अमर है ना? हाँ, रद्दा होता है ना, रा दाल दाल, रद्दा होता है। तो जब मजहूल हाँ, हुआ तो रुद्दा हो गया। अच्छा, उसके रुद्दा। बाद अली, अली क्या कह रहा है? ये अलैया है, ये अली है, ठीक है। फर्क करना है, ये ठीक है, एक ही अली वर्ड ये। है, ये जी मुफरद है और ये मुरक्कब है। ये अल्लाह प्लस या है ना, दो या जमा जी हुए जी हैं यहाँ पे। जी जी, वो तो यहाँ इसम पे है, ये तो वो। बला, क्योंकि यहाँ पे आया था ना, आ से सवाल आया था ना, नफी से आया था। तो बला हुआ कजालिक, वो कह रहा है कि हाँ निकाह वो ऐसी इसी ही तरह बात है है। जी। अना अना आसिफुन या आसिफ हूँ उस्ताजु, कि मुझे, आई एम सॉरी। लन आऊदा ली मिसली ही। हाँ, मैं अब दोबारा ऐसा नहीं करूंगा कभी हाँ, भी। लौटाऊंगे, इआदा करना होता है ना, आदा या उदू, है ना। लन लन आऊदा। या उदू, आउदू, और फिर लन की वजह से हाँ, मंसूब हो गया। ली मंसूब हो गया मिसली लन ही, की वजह से। हाँ, ली मिसली ही, इसकी तरह, यानी मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगा अबदन। अब यहाँ पे कत्तू आया था, ये माजी के लिए होता है और ये फ्यूचर में, यानी मैं फ्यूचर में कभी भी ये नहीं करूंगा। ये सही ज़र्फ है, होगा उस्तादा? जर्फ ही है ये, और ये कत्तू भी जर्फ है। तभी तो देखे ना, मुजाफ अच्छा। बना है। हाँ ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अबदन, ये सिर्फ यहाँ पे जर्फ बन रहे हैं, मुजाफ नहीं बन रहे, सिर्फ जर्फ बन हाँ, रहे हैं। अच्छा, इन्ना इंशाअल्लाह, तो फ्यूचर के लिए जब इसको भी बात मफूल की फी जाती ही है, कहते हैं, ये जो ज़र्फ बनता है तो इसको मफूल फी कहते हैं ना अगर आप उस्तादा? पीछे फेल आ रहा हो तो तब मफूलन फी हाँ, कहेंगे। फेल आ रहा है ना, लन आऊदा ये फेल हो गया। हाँ, जर्फ और का दूसरा लिमिसले ही नाम मुतालिक फेल हो गया। जर्फ का दूसरा नाम मफूलन फी मफूल ही फी। है। फिर जर्फ भी दो तरह के होते हैं ना, एक मकान होता है और एक वो होता है, ठीक है ना। ये तो मुझे कभी नहीं भूलता, ये आपने मुझे इसमें मेरा नंबर कटा था और आपने मुझे ये इसकी गलती निकाली थी, तो ये मुझे कभी नहीं भूलता। चलिए मफूल ठीक है ज़र्फ जो होता है उसका दूसरा नाम मफूल फी ही होता है। हाँ, मफूलन फी होता है, जर्फ का दूसरा नाम मफूलन। तो लेकिन पीछे मफूलन फी के लिए फिर जरूरी ना पीछे फेल भी आए, जी जी। है ना। आ गया ना, लन आउदा आ गया फिर। हाँ, तो फेल आएगा तो फिर वहां पर वो जर्फ या मफूल बनेगा, वरना नहीं बनेगा। चाहे वो मुरक्कब इजाफी की सूरत में आए, चाहे वो अकेला आए, फिर वो क्या बनेगा, मफूल बन जाएगा, मफूलन फी बन। तो अब हमारी तमारीन है और क्वेश्चन आंसर है। अच्छा, क्वेश्चन आंसर हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। पहले हम ये कर लेते हैं, थोड़ा सा मैं मुदाफ के बारे में बता देती हूँ, ताकि ये आप लोगों को जब नेक्स्ट टाइम मैं रिपीट करूँ तो फिर और समझ में आ जाए। तो मुदाफ को इस तरह भी लिखा जाता है और दूसरे तरीके से भी लिखा जाता है, ऐन के साथ में ना, अलिफ के साथ, यूं भी। तो पहली बात तो ये नोट कर लें। तो हाजी ही अमसलतुल तुन लिल फेलिल मुदाफ, टाइम क्या हुआ? अच्छा, हज्जा। अब हा जीम जा, जीम है ना, तो इसको जब हम करेंगे तो पहले सीगों, 5 सीगों में आपका क्या होगा, इलाज होगा। ये आप पहली बात तो याद रखें कि ये जो फेल है ना, ये फेल गैर सही है, मुदाफ गैर सही है कि नहीं है? अब जी, आप इसमें बोलेंगे रूट गैर, वर्ड 2 मरतबा आ गया। 2 मर्तबा आ गया ना। मोतल तो नहीं है, लेकिन गैर सही तो है ना। मोतल वो होता है जिसमें हर्फ इल्लत आता है, लेकिन गैर सही तो है ना। गैर सही की 3 अकसाम है ना, जी जी सही की तो एक ही किस्म होती है, गैर सही की 3 अकसाम है, महमूज, और ये मुदाफ और मोतल। फिर मोतल की भी 3 किस्में होती हैं, महमूज की भी 3 किस्में होती हैं, और गैर सही जो होता है उस वो मुदाफ जो होता है वो, उसमें लेटर डबल आ रहा होता है, तो उसको फिर करना होता है। तो हा इसकी भी जीम, 3 सूरतें हैं। हाँ, इसकी भी 3 सूरतें होती है, लेकिन लास्ट वाली सूरत जो है ना, जिसमें आखिर में जाके इसको जैसे तो मीम जी, दाल इसको दाल, सही तो ये करते हैं। वाला ज्यादा जो है आपका इस्तेमाल होता है। 3 सूरतें तो होती हैं, यहाँ भी और यहाँ भी आपका डबल लेटर आ सकता है ना, सही है। लेकिन वो वाली की ज्यादा यूज नहीं होती, ज्यादा यही वाली यूज जिसमें आखिर में 2 लेटर, तो हम वही पढ़ रहे हैं जिसमें आखिर में 2 लेटर आते हैं। तो हा जीम जीम जब आपका है रूट वर्ड, तो हाजा जा हो गया ना, ठीक है ना, हाजा जा। तो इसको मैंने जोड़ के लिख दिया है, लेकिन इसको यूं भी लिख सकते हैं, हाजा जा।
اب اس کو آپ نے حجہ بنانا ہے، صحیح ہے؟ تو کیسے بنائیں گے؟ کیسے بنائیں گے بتائیں مجھے؟ مرج کرنا ہے، حجہ بنانا ہے آپ نے. اسلو حججا یا حجو، یا حجو بھی جو ہے نا اس کی اسلو یا حجوجو ہے. کون سا باب بنتا ہے؟ حججا ہے یا باب حجوجو؟ باب نون. نون بنتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو پہلے آپ تین ہی لیٹر ہیں ثلاثی مجرد سے، کون سا باب ہے؟ سب سے پہلے روٹ ورڈ آنا چاہیے، روٹ ورڈ کے بعد باب آنا چاہیے، اس کے بعد پھر آپ آگے چلتے ہیں کہ اچھا اب یہ ثلاثی مجرد سے ہے. وہ کیسے پتہ چلتے ہیں؟ پتہ چلتا ہے ماضی کے پہلے صیغے میں جاتے ہیں، چاہے وہ ثلاثی مجرد ہو چاہے مزید فی ہو. ماضی کے پہلے صیغے میں جاتے ہیں تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے روٹ ورڈ کیا ہیں، یا اس میں کتنے لیٹر ایکسٹرا ہیں یا نہیں ہیں. تو جب ہم اس کے ماضی میں گئے تو یہاں تین ہی لیٹر تھے، تو اس کا مطلب ہے یہ ثلاثی مجرد سے ہے، اور یہاں تینوں پہ زبر آ رہی ہے اور آگے پیش آ رہی، تو اس کا مطلب باب نصر آ ہے. تو یہ ہو گیا. اب ہم نے کیسے کیا اس کو؟ یہاں اس کو زبردستی گرائیں گے، ویکیوم کریں گے یہاں پر، اور یہ کیا ہو جائے گے؟ دونوں مرج ہو جائیں گے. مرج ہو کے کیا بن جائے گا؟ حجہ بن جائے گا. جب دونوں کو مرج کریں گے تو تشدید آ جائے گی. تشدید میں پہلا والا جیم ساکن ہوگا اور دوسرے پہ زبر ہوگی. یہ تو ایک نارمل سا طریقہ ہے. مددا مددا ہے نا، اددا ادا، تو یہ اس طریقے سے بن جائیں گے. حججا حجا. اب مضارع میں دیکھیں تو جو ہے، تو اب اس میں کیا کریں گے؟ اس میں ٹرانسفر کا قاعدہ آئے گا. یہ سب ہم نے پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، صرف ریویژن چل رہا ہے تاکہ پکی ہو جائیں. اب یہ پیش یہاں آئے گا اور یہاں یہ ویکیوم ہوگا آپ کا، اور یہ دونوں کیا ہو جائیں گے؟ یہ آپ کا یہجو بن جائے گا. یہجو بن کے ایزی ہے نا. اچھا، اس کے بعد زنا، زنا نہ تھا، زنا بن گیا بالکل اسی طریقے سے. اور یہ یا زنو نو تھا تو یہ یزنو بن گیا. یہ سارے آپ نے اسی طرح بنانے ہیں. روٹ ورڈ نکالنا ہے، جیم را را، جرا را سے جرا، اور یا جرو رو سے یا جرو. تو پہلے 5 سیغے جو ہیں ان میں آپ نے یہ شد لانی ہے، یعنی مرچ کرنا ہے. ابھی تو آپ کو ماضی اور مضارع یہاں پہ بتایا گیا نا، لیکن پہلے ماضی کے پہلے 5 سیغے ہوں، اور مضارع کے سارے سیغوں میں سوائے 2 سیغوں کے جو ہے وہاں پہ علاج نہیں ہوگا، باقی ساروں میں ہوگا. تو بس یہ 4-5 چیزیں ان کو سمجھ لیں. اب یہاں پہ دیکھیں، یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. یہ باب آپ دیکھ لیں، یہ باب یہاں پیش آ رہی ہے تو یہ آپ کا باب نصرہ ہی ہے. یہاں بھی پیش ہے، یہاں بھی پیش ہے، یہاں بھی پیش ہے، اور یہاں پہ بھی پیش ہی ہے. یہاں بھی پیش ہے، یہاں بھی پیش ہے. یہ سارے باب نون سے ہی آ رہے ہیں. یہاں پر آ کے آپ دیکھیں تو شمع یا شمو ہو گیا. اب یہ پتا چل رہا ہے کہ باب جو ہے نصرہ نہیں ہے، تو یہ کون سا ہوگا؟ شمع ما یش مامو، ایسے ہی ہوگا کچھ نا. یہ دیکھیں تین ہے. یہاں شمیمہ، یہ باب سمیہ سے ہے. یہاں یہ پہ دیکھیں باب سین ہے. شمیمہ، اور مضارع میں کیا ہے؟ یش ممو بنے گا، اور یش ممو جب مرج ہوگا تو یش شمو بن جائے گا. یہاں تک تو کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے. باب سمیہ بھی. اب یہ والا جو ہے، یہ والا مسا، یہ بھی مسی سا، اور یمسسو یہ بھی باب سمیہ ہی ہے. وکذالی کا مسا، مسا بھی باب سمیہ سے ہے. اس کا انہوں نے بتا دیا شمع یا شمو کیسے بنا ہوا ہے. یا شمع یا شمو، شمیمہ یا شمو، یہ اس سے پھر آپ کا جو مصدر بنتا ہے. اچھا، یہاں پر آپ دیکھیں تو کذالی کا مسی سا، اور یہ آپ کا مسی سا سے مسا کیسے بنے گا؟ مجھے یہ بتائیں. ما سی سا، پہلے تو ہماری زبر تھی نا، اب زیر ہے. تو اب کیا کریں گے؟ اس کو زبردستی گرائیں گے، یہاں پہ سین پہ سکون لائیں گے، پھر دونوں کو مرچ کر، تو یہ مسا بن جائے گا. مضارع کیسے بنے گا؟ اس میں مضارع میں تو زبر ہی آ رہی ہے. مسیسا یس، یس کیا ہوگا؟ یس ما سمی سین میم ہے، کیا ہے؟ میم سین، سین روٹ ورڈ ہے نا. مضارع کیا یمسسو ہاں یم سسو بنے گا. یم سسو، یمسسو یم سسو. آپ تو لوگ لیٹ یمسو کیوں کا آتے ہیں؟ کہیں جاب کرتے ہیں کیا ہے؟ یم سسو. نہیں، اب اس کو میں ہم تھی. پیچھے، ہاں اس کو یہاں پہ لائیں گے اور یہاں ویکیوم کریں گے.
مضارع میں آپ نے ٹرانسفر کا قاعدہ کرنا ہے، ماضی میں آپ نے زبردستی کرنی ہے. صرف 5 سیغوں میں ماضی میں کرنی ہے، مضارع کے سارے سیغوں میں زبردستی کرنی پڑے گی، علاج ہے. عین کلمے کو ساکن کرتے ہیں نا. ہاں، عین کلمے کو ساکن کر کے تو پھر تب بھی یہی آئیڈیل سچویشن ہوتی جس میں ہم مرج کر سکتے ہیں. باقی کسی میں اگر پہلے آپ کی حرکت اور بعد میں سکون ہے تو پھر مرج نہیں ہوگا. وہ جو آگے والے سیغے ہیں نا، چھٹے سیغے میں، اس میں آئیڈیل یہ مرج والی سچویشن آ ہی نہیں رہی. اس میں نہ ہم کیا کر سکتے ہیں، اس میں پتہ ہے کیوں وہ وہاں پہ کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ وہاں پہ پہلے آپ کا حرکت آ رہی ہے، بعد میں سکون آ رہا ہے. تو پھر آپ ان کو روٹ ورڈز کو مرج نہیں کر سکتے. تو اس لیے اس کو اوپن ہی چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کو لا علاج کہہ کے گھر بھیج دیا جاتا ہے چھٹے سیرے سے. یہ ساری ایکسرسائزز آپ کریں گے نا. ابھی تو آپ نے ماضی اور مضارع بنایا ہے، باب سامیہ سے بنایا ہے، اور باب جو ہے نصرہ سے بنایا ہے، 2 سے بنایا ہے مدعا. اچھا، باقی یہ سب پڑھنا ہی ہے. اس میں کیا ہے؟ حجہ اخی قبل ثلاثتی عوامن. عوامن کیا ہے نجمہ؟ عام ان کی جمع ہے. عام ان کی جمع ہے. یہ عوام اردو والا نہیں ہے، یہ عوامن جی ہے. عوام. یہ اقلام ان کی طرح ہے، ٹھیک ہے، جی جی. قلم کی جیسے جمع ہے. اور گنتی 3 سے 10 تک جو ہوتی ہے وہ اس طرح سے ہی آتی ہے. 3 سے 10 تک یہ مذکر ہے اور یہ مؤنث ہے، مؤنث. اور یہ مضاف الیہ ہے اور یہ مضاف ہے. وَأَنَا حَجَجْتُ هَذَا الْعَامَ. اچھا، ہوا سبنی. صبر کیا ہوتا ہے؟ سبا یسبو ہوتا ہے. یہ بھی وہی روٹ ہے، مضاف والا سین بابا. اس نے گالی دی مجھ کو، ولیکننی ما سببتہ، لیکن میں نے میں نے نہیں دی گالی. نہیں نہیں میں نے گالی دی اس کو. تو سبب تو کیا ہے؟ یہاں نفی کے لیے مارا ہے کیونکہ ماضی ہے، ٹھیک ہے. مضارع پہ ما آتا ہے تو نفی کے لیے نہیں آتا. نفی کے لیے تو آتا ہی ہے، وہاں پہ اس کا میننگ فیوچر میں پھر نہیں کر سکتے. مضارع کے قانون پتہ ہے؟ مضارع آپ لوگ پڑھ رہے ہیں نا، سین اور صوفہ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ صرف مستقبل میں ترجمہ کر سکتے ہیں مضارع کا. اور اگر لام آ جائے، کون سا لام؟ زبر والا. لام زبر والے آ جائے تو صرف حاضر میں کریں گے ترجمہ، پھر آپ فیوچر میں نہیں کر سکتے. اور اگر ما آ جائے، یہ مضارع کی بات کر رہی ہوں میں، مضارع پہ ہی سین صوفہ آتے ہیں. ابھی ہمارا فعل مضارع 41 لیکچر سے ان کا شروع ہو گیا نا. آپ بھی پیپر چیک کر رہی ہیں نجمہ؟ جی نہیں، میں نہیں چیک کرتی. ہاں، میں آپ تو ابھی کرتی ہیں. طالب علم ہوں. نہیں نہیں، سارے طالب علم ہی ہے، یہ بھی ایک پارٹ آف لرننگ ہے نا. آپ نے کیوں نہیں لیا؟ ابھی دیکھیں آپ کی کلاس کی بہت ساری جو لڑکیاں تھیں انہوں نے وہ پیپر چیک کر رہی ہیں، تو ان کا پیچھے سے پورا ریویژن ہو رہا ہے نا، پارٹ 1 پارٹ 2. تو ابھی 40 لیکچر ان کو دے دیا، 41 آنے والا ہے. تو 51 لیکچر کے بعد ان کا سیکنڈ پارٹ شروع ختم ہو جائے گا اور تھرڈ پارٹ شروع ہو جائے گا، ایڈوانس والا. تو سیکنڈ پارٹ میں بھی ان کا فعل مضارع شروع ہوا ہے، تو اس لیے میں نے سین اور صوفہ کا بتایا کہ یہ کس میں معنی دیتے ہیں؟ صرف مستقبل میں. مضارع پہ جب سین اور صوفہ لگتے تو صرف مستقبل میں ترجمہ ہوتا ہے. اور جب لام ہوتا ہے تو پھر صرف حاضر میں کر سکتے ہیں، مستقبل میں نہیں کر سکتے. اور جب ما آتا ہے تب بھی صرف حاضر میں ہی کرتے ہیں، لیکن یہ ما نفی کے لیے، اور یہ لام کس کے لیے؟ یہ لام تاکید کے لیے نہیں ہے، تاکید کے لیے. تاکید کے لیے نہیں ہے. اچھا یہ صرف پریزنٹ کے معنی دینے کے. یہ صرف مضارع کے حال کے معنی دینے کے لیے. صحیح ہے. اچھا. ہم، مضارع کو اگر صرف حال کا معنی دینا ہو نا، صرف مستقبل کا دینا ہو تو سین اور صوفہ، صرف حال کا دینا ہو تو پھر اس میں لام بھی لا سکتے ہیں زبر والا، اور ما بھی لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو لا جو ہے وہ تو نفی کا لینے ہی ہوتا نا، تو وہ آپ کا کیا ہے، اس میں حال کا ترجمہ کر دے گا. یہ آپ کی مضارع لسان القرآن میں لکھا ہوا ہے، میں نے پڑھایا ہوا ہے آپ لوگوں کو. اور ما جو ہے، ابھی آپ جو 41 نمبر کا لیکچر کر رہے ہیں نا، ابھی ٹیسٹ کریں گے، 40 کا کیا، اس میں سین اور صوفہ آ گیا ہے. 39 میں جو ہے وہ نون مشدد کے سارے قوانین پڑھائے گئے تھے پورے، اور نون مشدد کے جتنے بھی قوانین ہیں. تو یہ تو ریویژن ہوتا ہے تو پکا ہوتا ہے. پیپر نہ بھی چیک کریں یا تو ریپیٹ کرنا چاہیے تھا آپ کو ایک دفعہ، لیکن بہرحال پھر بھی میں یہاں بتاتی رہتی ہوں چیزیں تو ہو ہی جاتا ہے ریپیٹ. تو ما جو ہے نفی کے لیے، لیکن یہ بھی صرف
फ्यूचर में नहीं जाएगा तर्जुमा अभी, क्योंकि मुजारे पे माँ नहीं आता। माँ जो होता है नफी के लिए माजी पे आता है, ला आता है मुजारे पे। तो जब माँ लगा देते हैं ला के बजाय मुजारे पे, तो फिर उसमें हाल का तर्जुमा सिर्फ कर सकते हैं नफी में। ठीक है। मैं चाय नहीं पीता, मैं चाय नहीं पीता, तो माँ आएगा। अच्छा, प्रेजेंट में मानी है ना। अच्छा, तो यहां पर क्या हुआ है फिर, सबा व नी, उसने मुझे गाली दी, उसने मुझको गाली दी, वला किन्ननी माँ सबकतु हूँ, तो ये सबकतु माजी पे आ रहा है, तो ये नफी के लिए आ रहा है। अजुन्नु का, मेरा गुमान है कि आप क्या हैं, तालिब इल्म हैं। अब तालिबान क्या बनेगा, अजुन्नु को दो मफूल चाहिए होते हैं, मैंने बताया है। अच्छा, वहां पे फिर एक ही मफूल कैसे था, वो मुझे अभी याद आया, मैंने आपको बताया नहीं ना। वहां पे तो एक ही मफूल बन रहा था, जो मैंने आपको कहा था कि ये इन्ना का ला तदरुस, नहीं अजुन्नु, हाँ ये वाला। इसमें आपको ये वाला मैंने एक ही मफूल बनवाया था ना। तो मैंने आपको कहा था कि इसके दो मफूल होने चाहिए, तो यहाँ तो एक ही मफूल बन रहा है, तो अगला आपने जुमला सवाल ही। इसमिया भी तो मफूल बन रहा था ना, अगला वाला जुमला इसमिया इन्ना काला तक तो। नहीं, वो तो अलग जुमला है, उसके इस जुमले से कोई ताल्लुक ही नहीं है। स्टॉप आ गया ना बीच में, वो दूसरा अच्छा मफूल नहीं बन रहा। अभी गौर से सुने, मैं जो बात बताने जा रही हूँ। अन्ना जुमले को जुमला नहीं रहने देता, उसको मस्तर में चेंज कर देता है। समझ आइए, मस्तर में चेंज कर देता है, और मस्तर को हम कुछ भी बना सकते हैं ना। लेकिन पीछे फेल और फाइल आ रहा है, अंता इसके अंदर फाइल है, तो जाहिर है फाइल तो नहीं बनेगा, मफूल ही बनेगा, है ना। मस्तर बन जी गया, तो जी। अब फी माली नस्बिन, इसको हम इसका मफूल बनाएंगे ना। फाइल तो नहीं बनाएंगे, फाइल तो पहले से मौजूद है अंता। तो ये मैंने कहा है कि इसको दो मफूल चाहिए, तो यहाँ तो एक ही मफूल आ रहा है, तो दूसरा मफूल किधर है, ये वाला तो अलग जुमला है। मैम मैम हाँ बता, अन्ना मैम बताएं। अन्ना जब आता है तो ये दो मफूल की सद्दा वो मसूदा, पूरी कर देता है इसकी। सद्दा अन्ना, मसद्दा जी मफूल जी, ही नहीं होता है। सद्दा मसद्दा मफूल ही नहीं। हाँ, दो मफूलों के हम्म। बराबर हो, क्योंकि जुमला जी है ना, जुमला जब मफूल बनता है ना, तो वो दो मफूलों के बराबर होता है। हम्म। अब जी यहां बिल्कुल, पर देखें, उसके ठीक है। दो मफूल आ रहे हैं, मसरत ये इधर बन गया। हमने अभी कर रहे हैं ना, अब जहां और आएगा ना, बगैर अन्ना यहाँ पर के आएगा, मुस्रद तो हो वहां गया। दो मफूल हैं। तो कभी कभी ना एक हम्म। स्टूडेंट को एक बात दिमाग में बैठ जाती है, कभी किसी की दूसरी बैठ जाती है, तो वो इस तरीके से फिर चीजें जो होती हैं आगे चलती हैं, इसलिए क्लास में फायदा होता है पढ़ने से। तो ये मैं अभी क्या बता रही थी, केवल एक इसका मफूल ये हो गया, और एक इसम मौसूल, और एक इसका सिला मिलके ये दूसरा मफूल हो गया। बल्कि मैं ये भी गलत बता रही हूँ आपको। मैम नीचे, ना, मैम नीचे नीचे वाला, वाला हाँ है। ये वाला बता रही थी मैं ना। ये तो थर्ड। इसमें एक मफूल ये हो गया, फाइल तो आना जमीर है, हाँ। और ये एक हम्म। सब पहला मफूल और दूसरा, क्योंकि यहाँ पर अब जो मफूल हो रहे हैं ना। हम्म। और दूसरी बात ये कि अजुन्ना के जो दो मफूल होते हैं ना, वो असल में मुब्तदा और खबर होते हैं। हाँ जी जी। असल में ये ठीक है। अंता तालिबुन था, अंता तालिबुन जुमला है ना, इसमिया है ना, मुब्तदा खबर है ना। अच्छा, अब जब अजुन्नु लगा जी। पीछे, तो अजुन्नु जो है उसका ये मफूल, पहला वाला जो हम्म। मुब्तदा था उसका पहला मफूल बन गया, का में चेंज हो गया, मफूल जो होता है वो ज़ाहिर है अंता तो नहीं हम्म। होता ना, का में हो गया अजुन्नु का, और दूसरा जो है वो तालिबन, हम्म। दूसरा मफूल। पहला वाला मार्फा है, दूसरा वाला मधुर। नकरा है। जब भी दो मफूल आते हैं तो पहला मार्फा होता है, दूसरा नकरा होता ठीक। है। ठीक है, समझ आई है ना। जी अच्छा, जी। अजुन्नु का तालिबन, इसमें असुब्बु, ठीक है, लका मजीदा मिन शाई या सैयदी, सबा या सुबु असुब्बु, ये क्या है आपका, वो ही है ना, मुदाफ ही है ना, मुदाफ। क्या मैं उंडेलूं, असुब्बु अना जमीर फाइल है, तेरे लिए मजीद चाय, या सैयदी, ला व शुक्रन, नहीं, व शुक्रन। जैसे हम कहते हैं ना, वो कोई पूछता है ना कि आप कैसे हैं, तो हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं,
والحمدللہ کہتے ہیں نا، تو اس میں واو کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، اسی طرح یہاں بھی شکرن کا واو کا کوئی مطلب نہیں۔ اچھا اس کے بعد تجریینی، تجرینا، تجرینا جو ہے یہ کیا بنا ہے آپ کا، بتائیں مجھے۔ اب یہاں پہ زبر کیوں آ رہی ہے، لم آ رہا ہے تو زبر کیوں آ رہی ہے؟ تجو میم یہ یہ لما ہے نا آپ استاذہ؟ لیما ہے نا، لیما کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لم نہیں ہے، لیما ہے، وائے جی وائے جی جی تجرینا الصوبہ، تم کیوں گھسیٹ رہی ہو کپڑے، فی الترابی مٹی میں، یا فاطمہ۔ تو یہ لیما ہے، اس میں تو کوئی چینجنگ لائی نہیں نا۔ تو جرہ یجرو، جی تجرو جی اور تجرینا کس وزن پہ بن رہا ہے آپ اس کو دیکھیے گا، اچھا مضاف ہے، اور مضاف میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے بتایا یہ ماضی ہے یا مضارع ہے۔ مضارع میں آپ کے، آپ مزارے دیکھیں تو اس کو کون سا صیغہ ہے، یہ انتی ضمیر والا ہے نا، انتی انتی ضمیر میں انتی تف باب کون سا ہے، جرہ یا جرو، باب نصر آئی ہے نا، جرہ یا جرو ہے نا، یا جو یہ جو زیر آئی ہے نا یہ یا کی وجہ سے آ رہی ہے، جرہ یا جرو، اور پھر کیا ہوگا، تجرینا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس یا میں کے پھر جب، موافق اس کو ہاں اس کو آپ بنا کے دیکھیں گے، ان میں مضارع میں ساروں میں چینجنگ آئے گی، یعنی ہم نے ان کو مرج کرنا ہے، ٹھیک ہے، مرج کرنا ہے۔ اور ماضی میں جو ہے صرف 5 سیغوں میں، باقیوں کو اوپن چھوڑ دینا ہے، لا علاج۔ تو یہ بات ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ باقی دیکھیں یہ اوپن ہے کیونکہ یہ آپ کا ماضی کا سیغہ ہے، اور یہ 5ویں کے بعد چھٹا، یہ چھٹے سیغے کے بعد والا سیغہ ہے، تو یہ اوپن ہی رکھا گیا، اس میں مرج نہیں کیا گیا۔ مرج کیوں نہیں کیا گیا؟ کیونکہ پہلے زبر اور بعد میں سکون ہے۔ ہونا کیا چاہیے، پہلے سکون ہونا چاہیے اور بعد میں زبر ہونا چاہیے۔ جن کو مرج کرنا ہے نا ان کی بات کر رہی ہوں، ویسے تو دیکھیں یہاں پہ زبر ہی آ رہی ہے نا، یہ بھی، لیکن مرج تو ان دو کو کرنا ہے نا، تو ان دو کی حرکات ہم نے دیکھنی ہے، تو پھر ہم اس کو اوپن چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ یہ آئیڈل سچویشن نہیں ہے۔ اگر یہاں سکون ہوتا، یہاں زبر ہوتی، تو پھر ہم مرج کر لیتے۔ باقی پہلے 5 میں ایسی سچویشن ہوتی ہے تو ہم مرج کر دیتے ہیں، مضارع میں پوروں میں یہی والی سچویشن ہوتی ہے، تو اس لیے ہم کر لیتے ہیں ٹرانسفر کا قاعدہ یوز کر کے۔ تو وہ تو جب کریں گے تو پھر پتہ چلے گا نا، مضارع کی گردان بنائیں گے تو پھر، ابھی تو صرف میں پڑھا رہی ہوں۔ یہاں پہ بھی اوپن ہی ہے، پھر یہاں پہ دیکھیں شممتو، یہاں پہ بھی آپ کا اوپن ہی ہے، یہ باب سمیع سے اس کو دیکھنا ہے۔ پھر یمرو، مرہ یمرو، یہ باب نصرہ سے ہی ہے، یہ مرج ہوا ہے، مضارع کا صیغہ ہے پہلا والا، تو پہلا والا تو مرج ہوتا ہی ہے، لیکن مضارع میں سارے ہی مرج ہوتے ہیں سوائے 2 صیغوں کے، یہ بات پکی نوٹ کریں۔ نون نسوہ والے صیغے اوپن رہتے ہیں، لا علاج ہوتے ہیں، باقی سارے کا علاج ہوتا ہے۔ باقی یہ دیکھ لیں ابھی اس میں کیا کرنے کے سائز میں، حامد زنا، انا زننتو، حامد مرہ، یہاں پہ کیا آئے گا، انا مررتو، مررتو، حججتو، سببتو، ہے نا، سبا، جی یہ جی سبا اور یہ سبا میں فرق ہے، کیا فرق ہے شاہین، کیا فرق ہے دونوں میں، ایک سواد سے اور ایک، یہ جی جی سبا یعنی اس اونڈیلنا نا بہت سے استاذہ، یہ سبا یہ جو ہے نا یہ ہوں انڈیلنا ہے، برا اونڈیلنا، والا جی کہنا جی جی۔ ہاں جی اس میں جی مس سوال یوز، ہاں اس میں گالی دینا جی والے بات ہے نا، سبب تو، اور یہ سبا اچھا ہے، سبا، سبا یا صبح انڈیلنا۔ دعا بھی جی ہے نا وہ ایک جس میں اللہم طیب افرغ نافع، علینا، افرغ، اس میں افریغ آتا ہے، یہ انڈیلنے کے معنی میں، ٹھیک ہے، افریغ ہوتا ہے خالی اللہم کرنا، بالکل طیب ہی خالی کر، نافع جی۔ ہاں یہ قرآن مجید میں یوز ہوتا ہے سب۔ حامد ادا دتو ہو جائے گا، انا دتو، انا جررتو، اور یہ سب ہو جائے گا شمع۔ اس میں خیال رکھنا ہے یہ باب جو ہے ماضی میں شممتو آئے گا، یہاں پہ انا شممتو، انا مسستو، کوئی نہیں مسستو، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طریقے سے کرنا ہے، آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ یہاں والے میں کیا کرنا ہے، یہ آپ کا تمرو ہے، یہ کیسے بنے، مرہ یمرو، تمرو، اور تمرو جو ہے اب اس میں مرج ہوا ہوا ہے نا، تو اصل میں یہ تمرو تھا،
तमरुरु, और फिर इसको जब मर्ज किया तो ये तमुर्रु बन गया। ये मिसाल दी हुई है आपको, ठीक है। तजुर्रु जो है ना, ये असल में तजुर्रु तजुर्रु ता है। जरूर। अब इसको आपने कैसे मर्ज किया बताएं? आइडियल सिचुएशन है, कोई जरूरत नहीं है, आपने इन दोनों को पकड़ के मर्ज करके शर्त लगा देनी है, तजुर्रु बन गया, ठीक है ना। पहले इन दोनों को आपने किया ना। और उस पेज को पीछे ट्रांसफर भी करना है। हाँ हाँ, पेश को कहाँ पर, ये वाली? नहीं नहीं, कुछ नहीं करना। तजरुरु में। ये वाली नहीं, इसमें तो ये आइडियल सिचुएशन आपको करने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ आपने मर्ज कर देना इन। अच्छा। हाँ। अब क्या है, अब ये बता रहे हैं ना कि जब वो साकिन होगा, ये वाली चीज बता रहे हैं आपको, ठीक है ना। अब ये जो जब ये तो अगर इस तरह का हो तो वो तो मुश्किल नहीं है ना, आपने कर लिया, दोनों को मर्ज किया, तजुर्रु बन गया। लेकिन तजुर्रु को जब आप लम वगैरह लगाएंगे इसके ऊपर, मजूम करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सुकून आ जाएगा, ये बता रहे हैं यहाँ पे। तो जब सुकून आ जाएगा तो अब क्या करना है आपने, दो साकिन इकट्ठे हो गए एक तो सेकंड जी। आपने इल्तकाए साकिनैन हो गया ना यहाँ पे, तो आपने जी इसको जी इसके साथ मर्ज करके यहाँ पे जबर, आखिरी वाले राह पे जबर लगाने, ये जुर्रा बन जाएगा, ठीक है। जी। समझ आइए, ये जुर्रा बन, ये उस वक्त होगा जब मजरूर करना है आपने। अब ये जुर्रा है क्या, फिल जी अमर तो नहीं है ना, जुर्रा क्या है? नहीं है, पहले अमर तो नहीं है उस्ताद साहब, मानी क्योंकि क्या हो गया इसका, जुर्रा ये घसीटो, ये फिल अमर ही बन अच्छा रहा है, ये फिल अमर अच्छा। ही है। मजजूम करने में भी यही कुछ करते हैं, मजजूम में ये होता है कि आप शुरू में नहीं गिराते ना, यहाँ भी शुरू में भी गिरा दिया है ना, तो इसका मतलब ये फिल अमर बन रहा है। अच्छा आप जब फिल अच्छा अमर अच्छा। बनाएंगे ना, तो इसको गिराएंगे और इसको भी साकिन कर देंगे, तो अब ये क्या हो जाएगा, जीम रा रा, ये वाली शक्ल बन गई, ठीक है। जोरारू जी। हाँ, ये वाली शक्ल बन गई, जब जोड़ेंगे तो ये वाली बन जाएगी। अब क्या करना है, ये तो पढ़े नहीं, यहाँ तो दो साकिन आ गए ना, एक शत का जी साकिन है और एक ऊपर से साकिन हमारा जो हमने पहले अमर की वजह से साकिन कर दिया। तो जी अब क्या पढ़, इसको पढ़ कैसे पढ़ेंगे, जब तक जबर नहीं लगाएंगे तो फिर ये इल्तकाए साकिनैन यहाँ पे नहीं होगा। तो फेल अमर बनाने का तरीका बताया जा रहा है। अब जैसे तमुर्रू है ना, तमुर्रू, तो ये असल जी में इसको पहली वाली तमरू है ये, मैं जी। एक बता देती हूँ फिर आप कर देना। तम, रू रू। हाँ, रू रू। अब जब आपने करना है यहाँ पे इसको अमर बनाना है, तो यहाँ पर ये सुकून हो जाएगा, तम रू रू। हाँ, इसको भी पीछे करना है ना, एक मिनट में से करके बताती हूँ। अच्छा जनाब, ये आपका बता रहे हैं कि जब अमर बनाना है ना आपने, तो किससे बनाना है, इस ओपन वाले से बनाना है, इस ओपन वाले से बनाना है, असली शक्ल से बनाना है, इससे नहीं बनाना, ठीक है ना। ये आपकी ये आपकी कौन सी शक्ल है, इस्तेमाली शक्ल है। अब इसको जब ये किससे बना था, वो बना था तम, तम रू रू रू। नहीं, तमरुरु से नहीं बना, ता अच्छा मुर रू से बना है, अच्छा। इससे बना है। अच्छा, इससे कैसे बना, कैसे बना है, इससे बताएं मुझे। मेरी आइडियल तमरुरु, मद। सिचुएशन ना, इन दोनों तो को इसको मर्ज कर दिया मर्ज ना, इन करके दोनों को मर्ज कर दिया ना, क्योंकि ये आइडियल सिचुएशन है, तो दोनों को मर्ज कर दिया, ट्रांसफर नहीं करना, ट्रांसफर हमने नहीं करना, अच्छा क्योंकि हमने तो दोनों, इन दो को मर्ज करना है ना, तो वो तो आइडियल सिचुएशन में है ऑलरेडी, तो हम दोनों को मर्ज कर देंगे, तब मुर्रू बन जाएगा, है ना। सही है, तो मुर्रू बन गया। अब आपने इस तमर्रू को से जब अमर बनाना है ना, तो इसकी असली शक्ल से बनाना है, इससे नहीं बनाना, इससे बनाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। अब देखें, वो ही तरीका है, इसको साकिन कर दें। अब यहाँ दो राह हैं और दो साकिन इकट्ठे हो गए, तो अब इनको जब मर्ज करेंगे, ता, ता तो खत्म ही हो गई ना, मीम रह गया सिर्फ, हाँ। मीम रह गया। मद रू। अब क्या जी है, जी मीम के ऊपर आपकी रा। पेश आएगी,
اور میم کے پیش، اور ان دونوں کو جب مرج کریں گے تو تشدید میں ایک ساکن یہ والا تو یہ والا اس کے اندر رہے گا، اور اس ساکن کو ہم زبر میں چینج کریں گے تو یہ مرہ بن مرہ۔ جائے گا۔ مرہ، یہ مرہ جو ہے نا، جرہ اور مرہ، یہ امر ہے، جی جی ٹھیک ہے نا، یہ امر بن رہے ہیں۔ جی امر بنانے کا طریقہ یہاں پہ آپ کو بتایا گیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ امر آپ نے اس سے نہیں بنانا بلکہ اس کی جو اصلی شکل تھی نا اس سے بنانا ہے۔ اصلی شکل صحیح کیا تھی؟ کون سا باب بن رہا ہے؟ یا جرہ یا جرون، باب نصرہ ہے نا، صحیح ہے نا؟ تو یج، جی جی کیا یجرو رو نہ بنائے نا، کیا بنائیں گی آپ دیکھیں؟ تجرورو ماضی کیا ہے؟ جیم را را، ٹھیک ہے، جارا را، جی اور مضارع کیا بنے گا؟ یجررو یف الو ہے نا، ہاں، یج رو رو۔ اب یج رو یجرورو۔ رو جو ہے وہ تجرو رو بن گیا۔ اچھا، اس میں پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کو جب آپ یہ جو اس میں بھی آپ نے اس کو خالی کرنا ہے نا، تب آپ مرج کریں گے نا، تو اس کو آپ نے پیش پیچھے دے دی اور یہاں پہ سکون کیا، یہ اصلی شکل ہے، اس سے آپ نے امر بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ جب امر بنائیں گے تو یہاں پر آپ کا یہ گر گیا اور یہ ساکن ہو گیا، اب یہاں پہ دو ساکن اکٹھے ہو گئے، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان کو مرج کرنے کے لیے، مرج کریں گے تو جرا کر دیں گے، ان کے اوپر زبر لگا دیں گے، صحیح ہے؟ جی یہ والی جو کون سی شکل ہے یہ مجھے بتائیں؟ یہ آپ کی یجرو رو تھی نا، یجرو رو، تجرو رو، تو آپ نے یہاں پہ آئیڈیل سچویشن لانے کے لیے وہ پیش جو یہاں پہ تھی اس کو پیچھے کر دیا اور یہاں سکون آ گیا۔ اب جب آپ بنائیں گے فعل امر تو اس کو گرائیں گے، اس کو ساکن کریں گے، اور یہ والا گر گیا، جیم پہ پیش آ گئی، اور ان دونوں کو مرچ کر کے اوپر پیش لگا کے اوپر زبر لگا دیں، تو جی جورا بن جائے گا۔ اس کو دیکھنا، ٹھیک ہے؟ نہیں تو نیکسٹ ٹائم پھر میں اس کو ریوائز کروا دوں گی۔ یہ فعل امر ہے، جرہ حاض جی جی المکتبہ۔ جرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھینچنا نا استاذہ۔ کھینچنا، ٹھیک ہے؟ جی اور جی صبا، صبا کیا ہے؟ انڈھی دیکھیں فعل امر ہے یہ، انڈھیلنا صبا جی انڈیلو القہوۃ للضیوفی، مہمانوں کے لیے، ادا گنتی کرو، حاضی الکتبہ ان کتابوں کو گنتی کرو، شمع سونگو حاضی الزہرتا جس پھول کو، اس پھول کو، تو ان کے اندر ہی کیا آ رہا ہے؟ فعل امر کے اندر ہی فاعل ہوتا ہے اور یہ اس کا مفعول بن رہے ہیں سارے۔ پھر یہاں سے ہم سٹارٹ کر جی لیں گے، اس کو تھوڑا سا آپ سمجھ لیجیے گا یہ کیسے ہوا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے آپ نے پیش جی یہاں لانی ہے، یجرو رو، یہ والی شکل ہوتی ہے نا؟ اب جی آپ نے کیا کرنا ہے؟ جی اس پیش کو پیچھے کرنا ہے اور یہاں ساکن لانا ہے، اب آپ نے امر بنانا ہے، اب آپ جی گرائیں گے اس کو تو یہاں پھر آپ کا ہوگا، اس سے نہیں بنانا، اس کو اوپن کرنا ہے، پھر یہ پیش پیچھے کرنی ہے، پھر امر بنانا، تو وہ آپ جرا جی بنا لینا، ایک وزن یاد رکھ لیں، جرا۔ اب یہاں پہ کیا بنے گا؟ تمرہ، یہاں مرہ بن جائے گا، یہاں حجہ بن جائے گا، یہاں صبح بن جائے گا، یا یہاں شمع بنے گا، شمع شمع بنے گا، یہاں مسہ بنے گا۔ اس کا انہوں نے بتایا نہیں، اگلی سائڈ میں شاید بتائیں گے۔ اس میں آپ کا کیا آئے گا؟ شم اس کو، ان دونوں کو بنا کے شمع دیکھیے گا، سیم اسی طرح ہی بنانا ہے۔ اس باب جی سمیہ سے ہے نا، شمیمہ، مضارع کیا بنے گا؟ یشممو، مامو یشممو، ٹھیک ہے؟ اب یہ بن گیا۔ اب آپ کی آئیڈیل سچویشن نہیں ہے تو آپ اس زبر کو ادھر لائیں گے اور یہاں آئیڈیل سچویشن بنائیں گے۔ اب اس والے سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ فعل امر بنانا ہے، فعل امر بنائیں گے، اس کو یہ تشمہ کو اس کو تا کر لینا، تشممو، تو یہ آپ کا یہ گر جائے گا تا، اور یہ آپ کا ساکن ہو جائے گا۔ اب آپ کا پیچھے زبر ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ یہ پیچھے کی تھی حرکت ہم نے، تو یہ دونوں مرج ہوں گے، تو جب یہ دونوں مرج ہوں گے تو یہاں پر ہم تشدید لائیں گے، تو تشدید کے اوپر زبر ڈالیں گے۔ پہلے میم جب شمع بنا، ہاں، اب اس میم کے اندر پہلے میم، دو میم ہے، پہلے میم پہ سکون ہے، دوسرے میم پہ آپ نے زبر ڈالی ہے، اور وہ کیوں ڈالی ہے؟ تاکہ آپ اس کو پڑھ سکیں، اپنے جی کنوینئنس کے لیے آپ نے ڈالی ہے،
जी जी ٹھیک ہے، کنوینئنس، تاکہ وہ جو انکنوینئنس پیدا ہوئی ہے نا، پڑھ نہیں سکتے، دو ساکن اکٹھے ہو جائیں تو اس کو التقاء ساکنین کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا جب مرج کریں گے تو شمع بن جائے گا نا. ٹھیک جی ہے، استاذہ. یہاں آپ نے پیش لگا کے بنائے تھے ردا، زنا، ادا، یہاں پر آپ نے زبر لگا شمع، اور یہاں مسا بنائی. یہ آگے دیے ہوئے ہیں، آپ دیکھیں یہ شمع دیا ہوا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، باقی سب پہ پیش آ رہی ہے، یہاں پہ شمع پہ، اسی طرح مسا پہ بھی زبر لانی ہے. چلیں ٹھیک ہے، اوکے، جزاکم اللہ خیر کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت فی زیادہ امان خیال اللہ. رکھیں استاذہ اپنا. جی ہاں، میرا جزاک اللہ خیر. دعا کریں مجھے کہ میں اسی طرح پڑھاتی رہوں، ٹھیک رہے میرا، جی کیونکہ میں بہت جی جلدی آ گئی ہوں آپ کی انشاءاللہ. کلاس لینے. ابھی مجھے جی تھوڑا جی ریسٹ بالکل چاہیے تھا، بالکل استاذہ. لیکن چونکہ میں جی آگے جی بہت ریسٹ کرنے والی ہوں. ٹھیک ہے، مجھے آگے بہت جی چھٹیاں جی چاہیے، تو میں نے کہا آپ کے لیے پھر بہت زیادہ چھٹیاں ہو جائیں گی، تو آپ لوگ پھر وہ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ لیکن زمین میم سے آپ زمین سے بدپرہیزی لگ نہیں جاؤ گے، کیجیے گا میم. دنیا کے ہو جاؤ گے. زمین سے لگنے کا مطلب ہے کہ لیکن آپ میم دنیا آپ کے ہو جائے. آپ آپ اپنا میم اپنا دھیان رکھیے، اپنا ہاں، بدپرہیزی نہیں نہیں کیجیے میں گا رکھ رہی جیسا ہوں ڈاکٹر انشاءاللہ. بولے. اس کے بعد میں پھر سارا دن آرام ہی جی کرتی ہوں نا. اس کے بعد تو میں جی پھر کچھ نہیں آئس جزاک کرتی، بس اللہ بس بس مجھے پڑے گا نا خیر. آپ کے. ڈراپس ڈالنے ہوتے ہیں اور آرام ہی کرنا ہوتا ہے. پڑھنے کا یہی ٹائم ہوتا ہے. تو میری بھی ایک روٹین بنی ہوئی ہے، تو مجھے بھی بہت عجیب سا لگتا ہے کہ وہ کہاں گئی میری کلاس صبح والی. تو ڈاکٹر اس نے لیے الاؤڈ کر دیا آپ کو کمپیوٹر پہ پڑھانا. انہوں نے تو مجھے جی آپریشن کے فوراً بعد انہوں نے کہا جی آپ کتاب بھی پڑھ سکتی ہیں، آپ ٹی وی بھی ٹی وی بھی دیکھ سکتی ہیں، آپ سب کچھ کر اچھا سکتی ہیں. وہ تو میں نے الحمد خود للہ احتیاط کی ہے، اچھا. اتنے دن میں نے پانی یوز نہیں اچھا کیا. وہ کیا اچھا کرتے ہیں ہم تیمم کر کے وہ جی سارا وہ تو کرتی رہی میں، اور میں نے اپنے آپ پانی نہیں ٹچ کیا. اب تھوڑا سا میں پانی سے وضو وغیرہ کرنے لگی ہوں 15 دن کے بعد نا. جی میم السلام علیکم میم. اچھا. وعلیکم السلام، بتائیے کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام. میم آپ ٹھیک ہو، صحت ٹھیک ہے؟ الحمد للہ، اللہ کا شکر ہے. سو سر جی فار کیسے بہت ہیں میم؟ اچھا ہے. آگے بھی انشاءاللہ نیکسٹ آئی کے لیے دعا کریں، جلدی سے ڈیٹ مل جی جائے، میم اپنا ورنہ خیال رکھیے گا. بالکل بالکل نہیں سرجری استاذہ. مشکل نہیں ہے. اللہ اس کے اللہ. بعد میرا ڈر پورا نکل گیا ہے. پہلے میں بہت ڈر اچھا رہی تھی، ہر ایک سے بات کرتی تھی کیسے ہوتی ہے کیا ہوتی ہے، لیکن اب میرا ڈر نکل گیا. اب لیفٹ آئی کے لیے میں بالکل مینٹلی ریڈی ہوں کہ میرا ہو جائے، لیکن مجھے ڈیٹ نہیں مل رہی ابھی، بہت رش ہے. تو دعا کریں مجھے ڈیٹ مل جائے تاکہ میری دونوں آنکھوں میں بیلنس ہو جائے نا. ابھی ایک جو ہے وہ انشاءاللہ 6 جی بائی انشاءاللہ. جی 6 ہے، اور دوسری جو ہے وہ ظاہر ہے وہ تو چشمے پہ چل رہی تھی نا، ریڈنگ گلاسز پہ. تو اچھا وہ ابھی اچھا. جی ویک ہے، جی. تو وہ تھک جاتی ہے ساتھ، وہ اس میں پھر تھوڑا سا پین شروع ہو جاتا ہے، بس اور کوئی مسئلہ نہیں. تو اللہ ڈاکٹر بھی شفا کہہ عطا رہے ہیں کہ ہم آپ کو اللہ جلدی سے آسانی کرے جلدی ڈیٹ استاذہ. دیں گے، آپ فکر نہیں کریں، جلدی سے جیسے ہی کوئی کینسل ہوگی ہم آپ کو دیں گے، ورنہ تو سال تک ڈیٹ نہیں ہے. اوہو. بہت مشکل ہے یہاں اتنا پہ ٹائم کیوں بہت. لگ رہا ہے اس کو میم؟ ہاں بس لگ رہا ہے ڈاکٹر کتنے آپریشن کرے گا، ہفتے میں 1 یا 2 دن کرتا ہوگا. جی تو جی. میرا تھرسڈے کو ہوا تھا، تو باقی کوئی 1 آدھ دن اور بھی کرتا ہوگا، 2 دن تو کرتے ہی ہوگا، اتنا رش ہے. میں تو کہتی اچھا ہوں اس کو اچھا. زیادہ دن بڑھانے چاہیے، باقی دن کلینک میں ہوتا ہے نا. اچھا ٹھیک تو ٹھیک ہے. آپریشن تھیٹر کے اس کے میرے خیال میں 1 یا 2 دن ہوتے ہیں، لیکن اس میں بھی مجھے ڈیٹ نہیں مل رہی. چلیں دعا میں یاد رکھیں، انشاءاللہ اس میں بھی انشاءاللہ بہتری ہوگی، انشاءاللہ. کیونکہ میں اللہ نے آپ کو موونگ صحت کرنی ہے عطا نا، تو کرے. شاید میرے لیے اچھا نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے گیپ دے دیا تھوڑا سا. جی ٹھیک ہے، اور جی سخت میم. دعاؤں کی ضرورت ہے انشاءاللہ. اوکے، جی فی انشاءاللہ امان اللہ اللہ. آپ کو شفا اللہ عطا حافظ، کرے. اللہ حافظ. پڑھتے رہے اسی طرح، کبھی پڑھنے سے سیر نہیں انشاءاللہ. ہونا. میں نے آپ کو جی میم. چسکا لگا دیا ہے، انشاءاللہ. اور جی اب میم آپ کا ہم کام آپ ہے کے لیے جڑے دعا رہنا. کریں. جی میم. ٹیسٹ آپ کو میں نے لگا دیا گرامر کا، جی بالکل بالکل استاذہ. اور جی گرامر جی کے جی جی بغیر جی عربی جی. نہیں آتی، اور عربی کے بغیر قرآن نہیں آتا، اور حدیث نہیں آتی. جی جی اوکے، صحیح. یہ